سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیکا، صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 111۔ دریودن آزادی کے تڑپتے جذبے کی طرح پرسکون، اسرار ہستی کے عرفان جیسا مطمئن اور صدیوں کے سکوت میں لپٹی ہوئی بے فکری کے سے انداز میں ہستنا پور کی طرف بڑھ رہا تھا۔ لشکر کا ایک حصہ اس کے ساتھ ساتھ تھا جو اس کے چاروں طرف پھیلا ہوا تھا، جبکہ لشکر کا دوسرا حصہ دریودن سے کچھ پیچھے وراٹ کے راجا کے جانوروں کو ہانکتا ہوا آ رہا تھا۔ لشکر کے دونوں حصوں کو ابھی تک یہ خبر نہ ہوئی تھی کہ یوناف بیوسا، ارجن اور اتر کمار طوفانی انداز میں ان کا تعاقب کرتے چلے آ رہے تھے۔ لشکر کے پچھلے حصے کو اس وقت اطلاع ہوئی تھی جب دشمن سر پر چڑھ کر ان پر حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ سب سے پہلے یوناف اور بیوسا نے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ حملہ آور ہونے کی ابتدا کی۔ وہ دونوں اپنے لشکر کی کمانداری کرتے ہوئے خوف کے شوریدہ رقص، سرد آہوں کے بخار، اندھ کے چکر اور فنا پذیر ظلمت کی طرح لشکر کے اس حصے پر حملہ آور ہوئے تھے جو جانوروں کو ہانکتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ یوناف اور بیوسا کے حملہ آور ہوتے ہی اس لشکر کے اندر سناٹے کے اندر گونجتی چیخوں جیسا سماں برپا ہو گیا تھا، اور دریودن کے وہ لشکری جو جانور ہانک رہے تھے ان کی حالت یوناف اور بیوسا کے حملوں کے سامنے تنہائی کے ہانپتے سایوں، بجھتے دیووں اور ڈوبتی نظروں جیسی ہو کر رہ گئی تھی۔ ان لشکریوں کے پاؤں بوجھل اور ان کی نظروں سے ان کی منزلیں اوجھل ہو گئی تھیں۔ جس وقت یوناف اور بیوسا اپنے حصے کے لشکر کی کمانداری کرتے ہوئے رجال غیب کی طرح دریودن کے لشکر کے اس حصے پر حملہ آور ہوئے تھے تو دریودن کے سپاہیوں پر اس لمحے ایک خوف انگیزی اور ہیجان انگیزی طاری ہو گئی تھی، اور وہ یوناف اور بیوسا کے زہریلے حملوں سے بچنے کے لیے بکھری یادوں اور ٹوٹے لمحوں کی طرح ادھر ادھر بھاگتے ہوئے اپنی جانیں بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ یوناف اور بیوسا کے پیچھے پیچھے ارجن اور اتر کمار بھی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ وحشتوں کی آندھیوں اور جھکڑوں، تلخی حیات، ایک طبی رنگ اور ریگستانی ویرانوں کی طرح حملہ آور ہوئے تھے۔ یوناف، بیوسا، ارجن اور اتر کمار نے 3 مختلف اطراف سے حملہ آور ہو کر دریودن کے لشکر کے اس حصے کو اکثریت کے ساتھ کاٹ کر رکھ دیا تھا، اور وہ جانوروں کے ریوڑ جنہیں وہ اپنے آگے ہانک رہے تھے ان پر قبضہ کرنے کے بعد انہیں اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ اتنی دیر تک وراٹ شہر کی طرف چرواہے بھی پہنچ گئے اور وہ اپنے جانوروں کو لے کر میدان جنگ سے کافی دور ہٹ گئے۔ دریودن کو اس وقت خبر ہوئی جب یوناف، بیوسا، ارجن اور اتر کمار نے اس کے لشکر کے دوسرے حصے کو مکمل طور پر کاٹ دینے کے بعد تمام جانوروں پر قبضہ کر لیا تھا۔ دریودن کو جب یہ خبر ہوئی تو اس کی حالت بکھرے خوابوں، بے شناخت چہرے اور گہری ہوتی ہوئی شام جیسی ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے اندر ایک طرح کی وحشت ٹپکنے لگی تھی، جیسے اس کے ذہن میں کسی نے تلخیوں کی ڈھیر ساری کڑواہٹ اتار کر رکھ دی ہو۔ اتنی دیر تک بھیشم اور درونا بھی لشکر کے باقی حصوں کے ساتھ لشکر کا تعاقب کرتے ہوئے وہاں پہنچ گئے تھے۔ دریودن نے جب دیکھا کہ یوناف اور ارجن نے مل کر اس کے لشکر کے ایک حصے کا کام تمام کر کے جانوروں کو ان سے واپس حاصل کر لیا ہے، اور پھر یہ کہ بھیشم اور درونا لشکر کے باقی 2 حصوں کو لے کر وہاں پہنچ گئے ہیں، تو اسے کچھ حوصلہ ہوا، لہٰذا وہ دشمن پر حملہ آور ہونے کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ پلٹا تھا اور بڑی تیزی سے اس طرف بڑھا جہاں بھیشم اور درونا اپنے دونوں لشکر کے ساتھ دشمن کے سامنے آ کر رک گئے تھے۔ بھیشم، درونا، رادیو اور دریودن کے سامنے یوناف، بیوسا، ارجن اور اتر کمار نے بھی اب اپنے لشکر کو درست کر لیا تھا۔ رادیو، جو عموماً بڑھ چڑھ کر گفتگو کرنے کا عادی تھا، اس وقت یوناف اور بیوسا کے سامنے ہچکچاہٹ اور خوف محسوس کر رہا تھا۔ کرپا کے بیٹے اسوانام یعنی اسوتھاما نے رادیو کی یہ کیفیت بھانپ لی تھی، لہذا وہ رادیو کے سامنے آیا اور اسے مخاطب کر کے بولا، سنو رادیو،
اب تم حملہ آور ہونے سے متعلق کسی شش و پنج میں مبتلا ہو کر رہ گئے ہو۔ تم ہمیشہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ اکیلے ہی پانڈو برادران کو تباہ و برباد کر کے رکھ دو گے۔ سنو رادیو، اب تم حملہ آور ہونے سے متعلق کچھ شش و پنج میں مبتلا ہو کر رہ گئے ہو۔ تم ہستناپور شہر اور ہر مجلس میں یہی بات کہا کرتے تھے کہ تم اکیلے ہی پانڈو برادران کو تباہ و برباد کر کے رکھ دو گے۔ اے رادیو، پانڈو برادران کے بھائی ارجن سے ٹکرانے کا موقع آ گیا ہے۔ میں حیران ہوں کہ ضرورت کے اس موقع پر تم خاموش ہو اور آگے بڑھ کر ارجن پر حملہ آور ہونے کی ابتدا نہیں کر رہے۔ گزشتہ کئی سال سے تم یہ وعدہ کرتے چلے آ رہے ہو کہ تم اپنے تیروں سے پانڈو برادران کو چھلنی کر کے رکھ دو گے، جبکہ اب ارجن تمہارے سامنے میدان جنگ میں کسی گھورتے درندے کی طرح تمہارا منتظر ہے۔ وہ میدان جنگ میں تمہارے سامنے کھڑا ہے، جبکہ تم میدان جنگ میں اترنے سے ہچکچاہٹ محسوس کر رہے ہو۔ اشوتھاما کی یہ گفتگو سن کر رادیو سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اشوتھاما میرے بھائی، مجھے اس طرح تانے نہ دیا کرو، مطمئن ہو جاؤ، میں اس ارجن سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ اس موقع پر اگر ارجن کے ساتھ کرشن اور اس کا بھائی بلرام بھی ہوتے تو بھی میں خوف کھانے والا نہ تھا، لیکن میدانی جنگ میں تم ارجن کے ساتھ دوسرے جنگی رتھ میں جو ایک جوان اور لڑکی کو دیکھتے ہو، بس وہی جوان اور یہ لڑکی اس میدانی جنگ کے اندر وحشت پھیلانے والے ہیں۔ میں ان دونوں کو خوب اچھی طرح جانتا اور پہچانتا ہوں، اور یہ جو جوان ہے اور اس کی ساتھی لڑکی، وہ دونوں اپنے دشمنوں کا خاتمہ کرنے کا فن جانتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں کوئی عام انسان نہیں ہیں، بلکہ کوئی مافوق الفطرت ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کسی عام انسان کا ان کے مقابلے میں ٹھہرنا مشکل ہی نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قطعی طور پر ناممکن ہے۔ تاہم اے اشوتھاما، میں حملہ آور ہونے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کروں گا۔ اگر میں ایسا کروں گا تو سارے لشکر کے اندر بزدلی اور کم ہمتی پھیل جائے گی، لہٰذا اے اشوتھاما، گواہ رہنا کہ میں حملہ آور ہونے کی ابتدا کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی رادیو وحشیانہ انداز میں نعرے بلند کرنے لگا۔ پھر اس نے اپنے حصے کے لشکر کو حملہ آور ہونے کا حکم دے دیا تھا۔ رادیو کے حملہ آور ہوتے ہی بھیشم، درونا اور دریودن نے بھی اپنے اپنے لشکر کو حملہ آور ہونے کا حکم دے دیا۔ یوں دونوں لشکروں کے درمیان ایک عام جنگ کی ابتدا ہو گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد جنگ اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ میدان کے اندر عملی وجدان میں ڈوبی ہوئی وحشی نعروں کی صدائیں اور آہٹوں کی گونجیں بلند ہونے لگی تھیں۔ ہر لشکر کے رگو پے میں طوفان اٹھنے لگے تھے، زمین کی کوکھ سرخ ہونے لگی تھی، اور زہر ظلمت کا شکار ہو کر انگنت لشکری گمگشتہ مسافروں کی طرح زمین بوس ہونے لگے تھے۔ بڑے بڑے سورما خاک و خاکستر ہوتے جا رہے تھے۔ میدان کے اندر دور دور تک اڑتی گرد میدان جنگ کی خوفناکی میں اضافہ کرنے لگی تھی، اور میدان جنگ کی مٹی لہو لہو ہوتی چلی جا رہی تھی۔ پسینے میں شرابور لشکریوں کے دلوں کے اندر طوفان اور تلاتم اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ہر کوئی ایک دوسرے کی گردن کاٹنے کی فکر میں تھا۔ دل کے دیے بڑی تیزی سے بجھنے لگے تھے۔ ہر سمت نفرت بھری خواہشوں کی دھول اڑنے لگی تھی۔ موت لہو کے آنچل اڑاتی ہوئی پتھر کی دیواروں جیسی سخت اور فولاد کی چٹانوں جیسے سخت و ناقابل تسخیر جوانوں کو اپنے سامنے زیر اور مغلوب کرتی چلی جا رہی تھی۔ بھیشم، درونا اور رادیو اور دریودن کا خیال تھا کہ وہ جلد ہی دشمن پر قابو پا لیں گے، لیکن ان کی ہر امید، ہر تمنا اور خواہش رائے گاں گئی۔ یوناو، بیوسا، ارجن اور اتر کمار کچھ اس طرح ان پر حملہ آور ہوئے تھے کہ چند ہی لمحوں میں انہوں نے اپنے مد مقابل کے سارے عزائم کو پاش پاش کرنا شروع کر دیا تھا۔ دریودن کے سپاہی بڑی تیزی سے بھوکی روحوں کی غذا بننے لگے تھے، اور اس کے ساتھ ہی اس کے لشکریوں کے دلوں میں ایک تنہائی، ایک پستگی کا بڑی تیزی کے ساتھ احساس اٹھنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر تک اور جنگ جاری رہی، اور دریودن کے لشکری ادھورے لمحوں کی طرح سمٹ سمٹ کر اور کٹ کٹ کر مرنے لگے تھے، یہاں تک کہ وہ نوبت بھی آ گئی کہ یوناف اور ارجن کے ہاتھوں بھیشم، درونا، رادیو، دریودن اور ان کے بڑے بڑے سورما بری طرح زخمی ہو گئے تھے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے سب نے فیصلہ کیا کہ میدان چھوڑتے ہوئے بھاگ نکلنا چاہیے، اور اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو تھوڑی دیر بعد ان سب کو ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد بھیشم، درونا، رادیو اور دریودن اپنے لشکریوں کو لے کر بھاگ نکلے۔ انہوں نے ایک طرح سے اپنی شکست تسلیم کر لی اور میدان جنگ سے فرار ہوتے ہوئے
وہ ہستناپور کی طرف بھاگ رہے تھے۔ ویرٹ کے راجا اور پانڈو برادران کے ہاتھوں شکست اٹھانے کے بعد راجا سوشارام ایک دن اور ایک رات میدانی جنگ میں پڑاؤ کیے رہا۔ اس دوران اس نے جنگ میں کام آنے والی اپنے زخمیوں کو سنبھالا اور ان کی دیکھ بھال کی۔ پھر وہ اپنے بچے کچے لشکریوں کو لے کر وہاں سے کوچ کر گیا تھا۔ اس کے جانے کے ایک دن بعد ویراٹ کا راجا بھی اپنے لشکر کے ساتھ ویراٹ لوٹ گیا تھا۔ لوگوں نے اس کی فتح کی خوشی میں اس کا بہترین استقبال کیا، اس پر پھول نچھاور کیے اور اس کے ساتھ ساتھ پانڈو برادران کی بھی بے حد عزت کی، اس لیے کہ شہر میں یہ خبریں پہنچ چکی تھیں کہ ان چاروں نے جنگ میں بہترین خدمات انجام دی ہیں۔ راجا یدھشٹر کو لے کر اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ ابھی وہ کسی گفتگو کی ابتدا کرنا ہی چاہتا تھا کہ چند چارواہے وہاں داخل ہوئے اور راجا کو مخاطب کر کے کہنے لگے، اے راجا، آپ کی غیر موجودگی میں ہستناپور کے لشکر نے ویراٹ شہر کی طرف پیش قدمی کی تھی اور ویراٹ کے شمال میں جو ہمارے ریوڑ چل رہے تھے ان پر قبضہ کر لیا تھا۔ جانوروں پر قبضہ کرنے کے بعد قبل اس کے کہ ہستناپور کا لشکر شہر کی طرف بڑھتا، آپ کا بیٹا اتر کمار مقابلے پر اتر آیا۔ پھر دشمن کے لشکر میں دریودن کے علاوہ بھیشم، درونا اور رادیو اور کرپا کے علاوہ وسوانا اور اشوتھاما جیسے سورما بھی شامل تھے۔ لیکن اے راجا، ہمارے لشکر میں آپ کے بیٹے اتر کمار کے علاوہ 3 ہستیوں نے ایسا عمدہ اور لاجواب کام کیا ہے کہ ان کی وجہ سے ہمیں ہستناپور کے لشکر کے خلاف فتح نصیب ہوئی۔ ان 3 ہستیوں میں ایک یوناف، ایک اس کے ساتھ کام کرنے والی لڑکی بیوسا اور ایک ہمارے ناچ گھر میں لوگوں کو رقص کی تعلیم دینے والا برنیل ہے۔ یہ برنیل ایک عام سا شخص دکھائی دیتا ہے، پر اے راجا، اس شخص نے جنگ کے دوران ایسی کارکردگی کا مظاہرہ کیا کہ بڑے بڑے سورما اور دلیر بھی ایسا کام انجام نہیں دے سکتے۔ جب وہ چرواہے راجا کو اس فتح کی خوشخبری دینے کے بعد چلے گئے تو راجا نے اپنے قریب بیٹھے یدھشٹر کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، سنو کانکا، اپنے بیٹے کی کارگزاری پر مجھے فخر ہے اور خوشی بھی ہے۔ اس نے ہستناپور کے لشکر کو شکست دے کر اپنی ہمت اور جوانمردی سے ناممکن کو ممکن بنا کر رکھ دیا ہے۔ اے کنیکا، تم جانتے ہو بھیشم، درونا، کرپا، دریودن اور رادیو ایسے سرمائے ہیں جن کو شکست دینا ناممکن خیال کیا جاتا ہے، لیکن یہ میرے بیٹے کا کمال ہے کہ اس نے دلیری اور جرأت مندی سے کام لے کر ایسے ہولناک لشکر اور اس کے ناقابل تسخیر سورماؤں کا مقابلہ کیا، اور یہ کہ نہ صرف اس نے اپنے جانور چھین لیے تھے بلکہ انہیں شکست دے کر یہاں سے بھاگنے پر مجبور بھی کر دیا۔ راجا جب خاموش ہوا تو یدھشٹر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، اے راجا، میرا اپنا اور ذاتی خیال یہ ہے کہ اس لشکر میں اگر یوناف، بیوسا اور برنیل نہ ہوتے تو اکیلا آپ کا بیٹا اتر کمار کچھ نہ کر سکتا تھا، اور وہ کسی بھی صورت ہستناپور کے لشکر کو شکست دے کر اسے بھاگنے پر مجبور نہ کر سکتا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف یوناف، بیوسا اور برنیل ہی کی وجہ سے ہے کہ ہستناپور کے لشکر کو شکست ہوئی ہے۔ ویرٹ کے راجا نے یدھشٹر کے ان الفاظ کو ناپسند کیا۔ اس کے چہرے پر غصے اور ناگواری کے اثرات نمودار ہوئے تھے۔ پھر اس نے کسی قدر خفگی سے یدھشٹر کو مخاطب کر کے کہا، اے کنیکا، مجھے تعجب ہے تمہیں میرے بیٹے کی فتح کی کوئی خوشی اور اسے اپنے دشمن کو مار بھگانے پر حیرت تک نہیں ہوئی ہے۔ کیا یہ بہت بڑا معرکہ نہیں ہے کہ جس لشکر میں بھیشم، درونا، کرپا اور رادیو اور دریودن جیسے سورما تھے، اس لشکر کو میرے بیٹے نے مار بھگایا ہی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا معرکہ ہے۔ اس پر جتنا بھی فخر کیا جائے وہ کم ہے۔ جب میں اپنے بیٹے کی تعریف کرتا ہوں تو اس وقت تم میری ہاں میں ہاں ملانے کے بجائے برنیل کی تعریف کرنا شروع کر دیتے ہو۔ اے کنیکا، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میرا بیٹا ایک بہت بڑا سورما ہے، اور اس کی تعریف نہ کر کے تم اس کی توہین کر رہے ہو، اور اس کے بجائے ایک معمولی رقاص کی تعریف کر کے تم میرے بیٹے کے ساتھ ساتھ میری بھی توہین کر رہے ہو۔ بہرحال اس دفعہ میں تمہارے اس رویے کو معاف کرتا ہوں اور تمہیں یہ تنبیہ کرتا ہوں کہ آئندہ میرے سامنے ایسی گفتگو کرنے سے پرہیز کرنا۔ جواب میں یدھشٹر نے مسکراتے ہوئے راجا سے کہا، اے ویرٹ کے عظیم راجا، سچائی ہمیشہ ناخوشگوار اور کڑوی ہوتی ہے، لیکن میں پھر بھی تمہارے سامنے حقیقت کا اظہار ہی کروں گا، اور میں اس موقع پر تم سے یہ بھی کہنا پسند کروں گا کہ شہر بھر میں اعلان کروایا جائے اور لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ یہ فتح برنیل کی وجہ سے ہوئی ہے، لہذا برنیل کی اس فتح کی وجہ سے شہر کے اندر خوشیاں منانے کا بندوبست کیا جانا چاہیے۔ سنو راجا، میں جھوٹ کہنے کا عادی نہیں ہوں۔ اگر یوناف، بیوسا کے علاوہ
برنیل آپ کے بیٹے اتر کمار کے ساتھ نہ ہوتا تو اتر کمار کسی بھی صورت دریودھن کو بھاگنے پر مجبور نہ کر سکتا تھا۔ یدھشٹر کی یہ گفتگو سن کر راجا غصے سے آپے سے باہر ہو گیا۔ وہ اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکا۔ غصے میں اس کی حالت بدتر ہو گئی۔ قریب پڑی ہوئی ایک لکڑی اس نے اٹھائی اور پوری قوت سے اس نے غصے کی حالت میں یدھشٹر کی پیشانی پر دے ماری۔ یدھشٹر کی پیشانی خون سے تر ہو گئی تھی اور خون اس کے کپڑوں پر بہنے لگا تھا۔ اسی وقت دروپدی بھی اس کمرے کی زیبائش اور اسے سنوارنے میں لگی ہوئی تھی۔ اس نے جو ہی دیکھا کہ راجا نے لکڑی مار کر اس کے شوہر کو زخمی کر دیا ہے تو وہ بے چین اور بے تاب ہو کر بھاگتی ہوئی یدھشٹر کے پاس آئی۔ اپنا ریشمی لباس پھاڑ پھاڑ کر یدھشٹر کا زخم اس نے صاف کیا، پھر زخم پر پٹی باندھ کر بہتے ہوئے خون کو بند کر دیا تھا۔ اس موقع پر راجا نے غصے اور خفگی کی حالت میں دروپدی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، سنو سورندری، تم اس بے وقوف اور احمق شخص کا خون اپنے قیمتی اور ریشمی کپڑے پھاڑ پھاڑ کر کیوں بند کر رہی ہو؟ تمہارا اس سے تعلق اور واسطہ کیا ہے؟ اس احمق کا خون بہنے دو، اس لیے کہ یہ حقیقت کو تسلیم کرنے کے بجائے اسے چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ یدھشٹر کا زخم صاف کرنے اور اس پر پٹی باندھنے کے بعد دروپدی نے غصے اور تیز نگاہوں سے راجا کی طرف دیکھا اور بولی، اے راجا، آپ جانتے ہیں میں اس سے پہلے اندرپرستھا میں پانڈو برادران کے راج محل میں کام کرتی رہی ہوں اور یہ شخص بھی وہاں میرے ساتھ کام کرتا رہا ہے۔ میں اسے بہت اچھی طرح جانتی ہوں اور اس کے زخم کو صاف کر کے اور اس پر پٹی باندھ کر میں نے یہ کوشش کی ہے کہ اس کا خون آپ کی سرزمین پر نہ گرے۔ اور اے راجا، میں آپ پر یہ بھی انکشاف کروں کہ اگر اس شخص کا خون یہاں آپ کے کمرے میں گر جاتا تو پھر آپ کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی۔ اس کے چاہنے والے، اس کے ہمدرد، اس کے لواحقین یہ دیکھ کر کہ اس کا خون آپ کی وجہ سے آپ کے کمرے میں گرا ہوا ہے تو وہ نہ صرف یہ کہ آپ کا کام تمام کر کے رکھ دیتے بلکہ آپ کی ساری نسل کا صفایا کر کے رکھ دیتے۔ اس طرح اے راجا، تم اس تخت کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی سے بھی محروم ہو کر رہ جاتے۔ سنو اے راجا، اس نیک دل شخص کے زخم پر پٹی باندھ کر اس کا خون روک کر میں نے آپ ہی کی بہتری کا کام کیا ہے۔ ویراٹ کا راجا دروپدی کی گفتگو سن کر حیران اور پریشان سا ہو گیا تھا۔ وہ دروپدی سے اس گفتگو کی تفصیل جاننا چاہتا تھا کہ اسی لمحے اس کا بیٹا اتر کمار اس کمرے میں داخل ہوا۔ لہذا راجا اپنی جگہ سے اٹھا اور آگے بڑھ کر وہ اپنے بیٹے اتر کمار کو گلے لگا کر اس کا استقبال کرنے کے ساتھ ساتھ اسے پیار کرنے لگا تھا۔ جنگ کے دوران اتر کمار پر یہ حقیقت واضح ہو چکی تھی کہ پانڈو برادران اور ان کی بیوی بھیس بدل کر ان کے شہر میں رہ رہے ہیں۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ انکشاف اپنے باپ اور ویراٹ کے راجا پر بھی کر دے، لیکن میدان جنگ کے اندر ہی ارجن نے اسے سمجھا کر اس بات پر آمادہ کر لیا تھا کہ فی الحال وہ راجا پر یہ ظاہر نہ کرے کہ ہم ہی پانڈو برادران ہیں۔ لہذا اپنے باپ سے ملتے وقت جب اتر کمار نے دیکھا کہ یدھشٹر کی پیشانی زخمی ہے اور اس کے تازہ خون سے اس کے کپڑے لہو لہان ہو چکے ہیں اور اس کا لباس رنگین ہو گیا ہے تو اس پر اس کا چہرہ بدل کر رہ گیا تھا۔ غصے میں اس کی حالت ابتر ہونے لگی۔ وہ فوراً اپنے باپ سے علیحدہ ہو گیا اور پھر اس نے اپنے باپ کو مخاطب کر کے پوچھا، اے میرے باپ، وہ کون بدبخت اور بزدل شخص ہے جس نے اس کے سامنے بیٹھے ہوئے نیک دل کانیکا کو زخمی کیا ہے؟ جس نے بھی اس شخص کو زخمی کیا ہے، خواہ وہ کیسا ہی صاحب حیثیت شخص کیوں نہ ہو، وہ اس خون کے انتقام سے بچ نہ سکے گا۔ اے میرے باپ، قبل اس کے کہ اس شخص کے بہنے والے خون کے باعث ویراٹ میں ایک طوفان اٹھ کھڑا ہو، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ بتائیں اس شخص کو کس نے زخمی کیا ہے؟ اے میرے باپ، آپ نے یہ اچھا نہیں کیا۔ اتر کمار کے جواب میں ویراٹ کے راجا نے اسے ساری رودات سنا دی۔ اپنے باپ کی یہ گفتگو سن کر اتر کمار افسردہ اور اداس سا ہو گیا۔ پھر اس نے بڑے مایوسانہ سے انداز میں اپنے باپ کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، اے میرے باپ، آپ نے یہ اچھا نہیں کیا، یہ کہ جس شخص کو آپ نے زخمی کیا ہے۔ یہاں تک کہتے کہتے وہ خاموش ہو گیا تھا کیونکہ اس موقع پر اس کمرے میں ارجن داخل ہوا۔ ارجن پر نگاہ پڑتے ہی یدھشٹر نے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا تھا تاکہ وہ اس کی پیشانی پر بندھی ہوئی پٹی کو دیکھ کر پریشان نہ ہو۔ ارجن کے آنے سے اتر کمار اپنی گفتگو مکمل نہ کر سکا۔ اس موقع پر ارجن بڑا پریشان اور ملول دکھائی دے رہا تھا کیونکہ اس کا بڑا بھائی یدھشٹر، جسے وہ اپنے باپ کی طرح چاہتا تھا، وہ اس کی طرف دیکھ تک نہ رہا تھا، جبکہ وہ اس سے یہ امید لگائے ہوئے تھا کہ جنگ کے بعد واپسی پر اس کا بڑا بھائی نہ صرف یہ کہ
اس سے پرجوش انداز میں ملے گا، بلکہ اس کی کارگزاری پر اسے شاباشی بھی دے گا۔ لیکن جب کافی دیر تک خاموش کھڑے رہنے کے بعد یدھشٹر نے اس کی طرف نہ دیکھا اور اپنا منہ پھیرے رکھا، تب ارجن مایوس سا ہو کر اس کمرے سے نکل گیا تھا، اور اس کے پیچھے پیچھے اتر کمار بھی اس کمرے سے چلا گیا۔ وہاں سے نکلنے کے بعد ارجن پہلے دروپدی کے کمرے میں گیا۔ دروپدی اسے وہاں دیکھ کر خوش ہو گئی اور کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ ارجن اس کے قریب گیا اور اسے مخاطب کرنے میں پہل کرتے ہوئے کہا، سنو دروپدی، تم جانتی ہو میں جنگ کے میدان سے لوٹ رہا ہوں اور دشمن کے مقابلے میں ہمیں فتح ہوئی ہے۔ اس جنگ سے جو دشمن کا مال و متاع ہمارے ہاتھ لگا ہے، اس میں سے کچھ قیمتی چیزیں میرے حصے میں بھی آئی ہیں، جو میں تمہیں تحفے کے طور پر پیش کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ارجن نے کچھ جواہرات اور قیمتی زیورات دروپدی کو پیش کیے، جنہیں دیکھ کر دروپدی خوش ہو گئی تھی۔ ارجن اور دروپدی دونوں جس وقت بھیمسین کے کمرے میں داخل ہوئے، اس وقت وہ اپنے کمرے میں مسہری پر آرام کر رہا تھا۔ انہیں اپنے کمرے میں آتے دیکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ارجن اور دروپدی آگے بڑھ کر مسہری پر بیٹھ گئے۔ ارجن بھیمسین کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بڑی شفقت اور پیار سے بولا، اے بھیمسین میرے بھائی، میں ایک اہم مسئلے پر گفتگو کرنے یہاں آیا ہوں، کیونکہ اب ہماری جلاوطنی کی مدت ختم ہو چکی ہے۔ اور ہاں، میں تم سے یہ کہنے آیا ہوں کہ تم جانتے ہو کہ جب کبھی بھی میں اپنی مہم سے لوٹتا ہوں، میرا بڑا بھائی یدھشٹر ہمیشہ بہترین انداز میں میرا استقبال کرتا رہا ہے۔ آج مجھے اس کی طرف سے ایک شکایت ہے۔ جب میں اس کمرے کی طرف گیا جس میں اتر کمار ویراٹ کا راجا اور بھائی یدھشٹر بیٹھے ہوئے تھے، تو جب تک میں اس کمرے میں کھڑا رہا، میرا بھائی دوسری طرف دیکھتا رہا، اور نہ صرف یہ کہ مجھ سے گفتگو اور کلام تک نہ کیا، بلکہ میری طرف دیکھا تک نہیں۔ نہ جانے کیا وجہ ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، جس کی بنا پر میرا بھائی مجھ سے بات کرنے کے علاوہ میری طرف دیکھنا تک گوارا نہیں کرتا۔ بھیمسین جواب میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ یدھشٹر کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی پیشانی پر پٹی بندی دیکھ کر بھیمسین اور ارجن کچھ پریشان ہو گئے تھے۔ یدھشٹر قریب آیا اور ارجن سے مخاطب ہو کر بولا، سنو ارجن، میں نے بھیمسین کے ساتھ تمہاری گفتگو سن لی ہے۔ تمہاری پریشانی اور فکر مندی اپنی جگہ بجا ہے۔ دراصل میری پیشانی پر زخم آ گیا تھا، جس کی وجہ سے میں نے اپنا منہ پھیر رکھا تھا تاکہ تم مجھے زخمی حالت میں نہ دیکھ سکو۔ پھر اس نے اپنے زخمی ہونے کے احوال سنائے۔ اس انکشاف پر ارجن اور بھیمسین دونوں ہی بھڑک اٹھے تھے۔ پھر بھیمسین نے یدھشٹر کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، سنو میرے بھائی، اگر راجا نے تمہیں پیشانی پر ضرب لگا کر زخمی کر دیا ہے تو پھر وہ زندہ نہ رہ سکے گا۔ میں آج ہی اسے قتل کر دوں گا۔ پھر ارجن نے بھی ایسے ہی جذبات کا اظہار کیا۔ اس پر یدھشٹر مسکراتے ہوئے بولا، میں تم دونوں کے جذبات کی قدر کرتا ہوں اور تم دونوں اپنی جگہ درست بھی ہو، لیکن تمہیں ایسا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں راجا کے لیے ایک اور سزا تجویز کر چکا ہوں۔ کل صبح ہی صبح ہم محل کے اس کمرے میں داخل ہوں گے جہاں راجا کا تخت پڑا ہوا ہے۔ میں اپنا بہترین اور خوبصورت لباس زیب تن کر کے تخت پر بیٹھ جاؤں گا، جبکہ تم چاروں بھائی اور دروپدی میرے پہلو میں بیٹھ جانا، اور جب راجا اپنے اراکین سلطنت کے ساتھ وہاں آئے گا تو اس پر انکشاف کریں گے کہ ہماری اصلیت کیا ہے اور ہم کن حالات میں یہاں کام کرتے رہے ہیں۔ ہماری اصلیت جاننے کے بعد اگر راجا کورووں کے خلاف ہماری مدد کرنے پر تیار ہو گیا تو ہم اس سے تعاون کریں گے، اور اگر اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تو ہم اسے قتل کر کے ویراٹ کے تخت و تاج پر قبضہ کر لیں گے۔ اور ہاں میرے بھائیوں، اس ارادے سے ہمیں نکلا اور سہادیو کو بھی آگاہ کرنا چاہیے۔ دروپدی اور بھائیوں نے یدھشٹر کی اس تجویز کو پسند کیا۔ پھر چاروں اس طرف جا رہے تھے جہاں نکلا اور سہادیو تھے۔ دوسرے روز پانچوں پانڈو بھائیوں اور دروپدی نے اپنا بہترین لباس زیب تن کیا اور دربار میں پہنچ گئے، اور راجا کا تاج اٹھا کر یدھشٹر نے اپنے سر پر رکھ لیا، جبکہ اس کے دوسرے بھائی اس کے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جب ویراٹ کا راجا اپنے وزیروں اور مشیروں کے ساتھ دربار میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس کے تخت پر یدھشٹر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے دائیں بائیں وہ لوگ بیٹھے ہیں جو اس کے ہاں کام کرتے رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر راجا بھڑک اٹھا اور یدھشٹر کو مخاطب کر کے بولا، کانیکا، تمہیں یہ جرأت کیسے ہوئی کہ میرے تخت پر بیٹھ جاؤ؟ اس حرکت پر تمہیں قتل بھی کیا جا سکتا ہے۔ میں تمہیں تھوڑی دیر کی مہلت دیتا ہوں، تم مجھے اس تخت پر بیٹھنے کی وجہ بتاؤ، اور اگر تم معقول وجہ نہ بتا سکے
تو ابھی اور اسی وقت تمہاری گردن کاٹ دی جائے گی۔ یدھشٹر کے جواب دینے سے پہلے ہی ارجن اٹھ کھڑا ہوا اور وراٹ کے راجا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اے وراٹ کے راجا، تم کسی عام انسان سے مخاطب نہیں ہو، بلکہ وہ شخص جو تمہارے تخت پر بیٹھا ہوا ہے ہستناپور کا مہاراجا یدھشٹر ہے۔ چونکہ یہ جلاوطنی کی زندگی بسر کر رہا تھا اور اپنی جلاوطنی کی مدت کے آخری سال میں اسے اپنی پہچان کو چھپانا تھا، تو ایسا کرنے کے لیے یہ تمہارے ہاں چلا آیا اور تمہاری مصاحبت اختیار کر لی۔ پر اے راجا، اب اس کی جلاوطنی کی مدت پوری ہو چکی ہے اور اب وہ اپنی شناخت ظاہر بھی کر دے تو اس کے لیے کوئی نقصان نہیں ہے۔ ارجن کے اس انکشاف پر راجا چونک سا پڑا اور کہنے لگا، یہ میری خوش نصیبی ہے کہ یدھشٹر اس وقت میرے تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ اگر یہ یدھشٹر ہے تو اس کے بھائی اور اس کی رانی کہاں ہے؟ اس پر ارجن نے اپنا اور دوسرے بھائیوں کا تعارف کروایا۔ اس انکشاف پر وراٹ کے راجا اور اس کے وزیر بڑے پرجوش انداز میں پانڈو برادران سے گلے ملنے لگے تھے۔ جب یہ معاملہ ہو چکا تو یدھشٹر نے راجا کو مخاطب کر کے کہا، اے راجا، ہم اپنی جلاوطنی کی زندگی پوری کر چکے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے چچا زاد بھائی دریودن سے اپنی سلطنت لے سکیں، اور اس سلسلے میں ہم تم سے مدد اور تعاون کے طلبگار ہیں۔ یدھشٹر کی اس گفتگو کے جواب میں راجا بڑی فراخ دلی کے ساتھ کہنے لگا، اے ہستناپور کے عظیم راجا، میں تمہارے چچا زاد بھائی دریودن کے خلاف تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ ساتھ ہی میں تم سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ جب تک تم میرے شہر میں ہو تم ہی اس تخت پر بیٹھو گی اور میری ریاست پر حکومت کرو گی۔ جواب میں یدھشٹر فوراً تخت سے اٹھ کھڑا ہوا اور بڑی ممنونیت سے اس نے راجا کو مخاطب کر کے کہا، سنو راجا، تم نے اپنی گفتگو سے ہمارا دل خوش کر دیا ہے اور ہمارے وہ سارے اندیشے دور کر دیے ہیں جو ہمارے دلوں میں اٹھ رہے تھے۔ تم چونکہ ہماری مدد پر آمادہ ہو گئے ہو، اس لیے تمہیں پورا حق پہنچتا ہے کہ اپنی ریاست پر تم حکومت کرو۔ بس ہم چاہتے ہیں کہ تمہاری ریاست کے اندر ہمیں کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسا شہر مل جائے جہاں ہم رہائش اختیار کر سکیں اور اپنی قوت کو جمع کرنا شروع کر دیں، اور مناسب وقت پر ہم کوروں کے خلاف حرکت میں آ کر جنگ کی ابتدا کر سکیں۔ اس پر راجا کہنے لگا، سنو میرے عزیزوں، میری ریاست میں سے جو تم بھی شہر پسند کرو گے وہ شہر میں تمہاری تحویل میں دے دوں گا، اور وہاں تم اپنی قوت کو مجتمع اور مربوط کر سکتے ہو۔ جواب میں یدھشٹر نے راجا کے ایک سرحدی شہر کو پسند کیا، سو راجا نے وہ شہر ان کے حوالے کر دیا۔ پانڈو برادران دروپدی کو لے کر اس شہر میں منتقل ہو گئے، اور کرشن کے علاوہ ان راجاؤں کی طرف بھی انہوں نے قاصد بھجوا دیے تھے جو ان کے دوست تھے، اور انہیں یہ خبر بھی دی کہ وہ دریودن کے خلاف حرکت میں آنے والے ہیں۔ کرشن اور دوسرے راجا بھی اپنے اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ اس کے بعد دریودن کی طرف پیغام بھجوایا گیا کہ وہ پانڈو برادران کی آدھی سلطنت ان کے حوالے کر دے۔ جب دریودن نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تو پانڈو اور کورو برادران کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ میں خصوصیت کے ساتھ کرشن اور دوسرے دوست راجا پانڈو برادران کی خلوص دل کے ساتھ مدد کر رہے تھے۔ یہ جنگ کئی روز تک جاری رہی۔ اس جنگ میں بڑے بڑے سورما کام آئے۔ بھیشم اس شخص کے ہاتھوں مارا گیا تھا جس کے گلے میں عزازیل نے پھولوں کا ہار پہنا دیا تھا۔ بھیشم کے علاوہ دریودن اور اس کا باپ رادیو اور دوسرے بڑے بڑے سورما اس جنگ میں مارے گئے تھے۔ دریودن کے بھائی بھی اس جنگ میں کام آ گئے تھے، اور نتیجتاً اس جنگ میں پانڈو برادران کو فتح نصیب ہوئی۔ اس جنگ کو کروکشیتر کی جنگ کہتے ہیں۔ کوروں نے بھیشم کو اپنے لشکر کا سربراہ مقرر کیا تھا۔ بھیشم نے اپنے لشکر میں شلیا، جے دھرت، شکونی اور اشوتھاما کی تعریف کی، جس پر دریودن نے انہیں ٹوک کر کہا کہ آپ سورماؤں کی تعریف کرتے وقت میرے دوست رادیو کا نام لینا ہی بھول گئے۔ بھیشم نے جواب دیا کہ میں بھولا نہیں ہوں، بلکہ رادیو کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ میں اس کی تعریف کروں۔ وہ پانڈووں سے بیجا اور بے انتہا نفرت کرتا ہے، بہت مغرور اور شیخی خورا ہے۔ میں اسے دوسرے درجے کے سورماؤں میں گنتا ہوں کیونکہ وہ اپنے ہتھیار گوا چکا ہے۔ ویسے بھی اسے اپنے استاد پرشورام کی بددعا کا سامنا ہے، جس کے مطابق جب وہ میدان جنگ میں اترے گا تو اس کا ہنر اس کا ساتھ چھوڑ دے گا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ارجن کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ یہ بات سن کر رادیو بہت سٹ پٹایا اور فیصلہ کیا کہ جب تک بھیشم لشکر کی کمان کریں گے میں جنگ میں حصہ نہیں لوں گا۔ یہ کہہ کر رادیو چل دیا۔ کرشن کے بڑے بھائی بلرام پانڈووں کے پاس آئے
اور بیٹھتے ہی بولے، مجھے افسوس ہوا ہی کہ شتریوں نے غصے، لالچ اور نفرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر صلح کی بات ختم کر کے جنگ کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یدھشٹر، مجھے سوائے تباہی کے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ یہ زمین ایک بکھری ہوئی لاشوں کی ایک خونی دلدل کا روپ دھارنے والی ہے۔ اس جنگ نے شتریہ نسل کو ختم کر دینا ہے۔ میں نے کئی بار کرشن کو کہا ہی کہ ہمارے لیے دریودھن اور پانڈو دونوں ایک جیسے ہیں، اس لیے ہمیں ان کے احمقانہ فیصلوں سے دور رہنا چاہیے، لیکن وہ میری بات نہیں سنتا۔ ارجن کی محبت کے ہاتھوں گمراہ ہو کر وہ اس جنگ میں اس کا ساتھ دینے والا ہے۔ وہ میرا بھائی ہے، اس لیے میں اس کے مقابل بھی نہیں آ سکتا۔ میرے لیے بھیم اور دریودھن برابر ہیں، کیونکہ وہ دونوں میرے شاگرد ہیں۔ میری ان دونوں کے لیے محبت اور نیک خواہشات یکساں ہیں، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ کسی ایک کا ساتھ دوں یا کسی ایک کی ہار کی وجہ بنوں۔ میرا اس بھیانک اور خونی جنگ سے کوئی تعلق نہیں جس نے سب کچھ تباہ کرنا ہے۔ اس آنے والی تباہی کا سوچتے سوچتے میرا دنیا سے جی اچاٹ ہو گیا ہے، اس لیے میں یہاں ٹھہرنے کے بجائے تیرتھ یاترا پر جا رہا ہوں۔ کوروں کا لشکر 11 جبکہ پانڈووں کا لشکر 60 ڈویژنز پر مشتمل تھا۔ دونوں لشکر ایک دوسرے کے مقابلے پر صف آرا ہو گئے۔ کرشن اپنے رتھ کو ایڑ لگا کر دونوں لشکروں کے درمیان میں سامنے آیا، جہاں سے ایک دوسرے کے سرماؤں کو دیکھا جا سکتا تھا۔ ارجن نے اپنی کمان کو ہاتھ میں پکڑ کر آگے نظر دوڑائی کہ اسے آج کن سرماؤں سے مقابلہ کرنا ہے۔ اسے سب سے آگے بھیشم پتامہ نظر آیا، جس کی گود میں کھیل کر وہ پلا بڑا تھا۔ اس کے ساتھ درونا کھڑا تھا، جس سے ارجن نے تیر اندازی اور دیگر فنون حرب کی تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کے پہلو میں ارجن کا ماموں شلیا کھڑا تھا، وہیں پر اس کا پرانا گرو کرپاچاریہ کھڑا ہوا تھا۔ ارجن کے بچپن کا ساتھی اشوتھاما، دوست، چچا زاد بھائی، بزرگ، استاد، تمام وہ لوگ موجود تھے جنہیں وہ ذاتی طور پر جانتا تھا۔ آج یہ سب رشتہ دار اور دوست ایک دوسرے کے قتل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے سامنے ہتھیار بند کھڑے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر ارجن کے حواس جواب دے گئے۔ بلرام کی بات سچ ثابت ہونے لگی تھی۔ اب وہ جنگ ہونے جا رہی تھی جس میں لاکھوں شتریوں نے ایک دوسرے کا خون بہانا تھا۔ اپنے بھائی بندوں، دوستوں اور رشتہ داروں کے خون سے ہاتھ رنگنے کے خیال سے ارجن پر انتہائی دکھ اور اداسی کی کیفیت چھا گئی۔ راجدھانی کے حصول کی خاطر مجھے اپنے پیاروں کے خون سے ہاتھ رنگنا ہوں گے۔ میں ایسی راجدھانی کا کیا کروں گا؟ اس نے اپنی کمان زمین پر رکھ دی اور کرشن سے کہہ دیا کہ میں یہ نہیں کر سکتا۔ زمینی راجدھانی تو درکنار، مجھے اگر آسمانی راجدھانی بھی ملے تو اس کے حصول کی خاطر میں بھیشم کا خون نہیں بہا سکتا۔ وہ سامنے میرا گرو دروناچاریہ کھڑا ہے، جس سے میں نے تمام شتریہ ودیا حاصل کی ہے۔ میں اس پر کیسے وار کروں؟ اور وہ میرا پرانا گرو کرپاچاریہ کھڑا ہے۔ دریودھن لاکھ برا سہی، لیکن ہے تو میرا چچا کا بیٹا۔ ان رشتہ داروں اور عزیزوں کا مارنے کا گناہ میں اپنے سر نہیں لے سکتا۔ انہیں مارنے کے بجائے میں ان کے ہاتھوں مارا جانا زیادہ بہتر سمجھتا ہوں۔ میں ان پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ کرشن نے ارجن کی ڈھارس بندھاتے ہوئے کہا کہ تم ناحق حوصلہ ہار رہے ہو۔ تمہاری یہ سوچ بالکل غلط ہے کہ تم بھیشم اور دوسرے پیاروں کی موت کا سبب بن رہے ہو۔ آتما امر ہے، وہ نہ پیدا ہوتی ہے نہ مرتی ہے، نہ یہ کسی کو قتل کرتی ہے اور نہ کوئی اسے قتل کر سکتا ہے۔ اسے کوئی مادی چیز نہیں چھو سکتی۔ یہ جسمانی دکھوں اور تکلیفوں سے آزاد ہے۔ جیسے وقت گزرنے کے ساتھ کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں تو ہم انہیں اتار کر نئے کپڑے پہن لیتے ہیں، اسی طرح جب کوئی جسم بہت سالوں بعد پرانا ہو جاتا ہے تو آتما اسے چھوڑ کر نئے جسم میں داخل ہو جاتی ہے۔ آتما کو نہ تیر کاٹ سکتا ہے اور نہ ہوا سکھا سکتی ہے، نہ آگ جلا سکتی ہے اور نہ پانی ڈبو سکتا ہے۔ لیکن تم جانتے ہو کہ جو پیدا ہوتا ہے اسے مرنا ہے اور جو مرتا ہے اسے دوبارہ پیدا ہونا ہے۔ تم ان پیاروں کو نہیں مار رہے بلکہ ان کے اس فانی شریر سے مکتی دلا رہے ہو۔ ایک آتما کا ایک پرانے شریر کو چھوڑنے کا دکھ نہ کرو۔ تم اگر اس جنگ کو اپنا فرض سمجھ کر کرو گے تو تمہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ انسان کا دھرم ہے کہ وہ اپنا فرض نبھائے، اور جب وہ اپنا فرض نبھاتا ہے تو اس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ تم ایک شتری ہو اور تمہارا فرض جنگ کرنا ہے۔ تمہارے پاس صرف اپنے فرض کو نبھانے کا حق ہے۔ اس کے پھل یا نتیجے پر تمہارا کوئی بس نہیں ہے، اور نہ ہی اسے سوچ کر دکھی ہونے کا تمہیں کوئی حق ہے۔ تم اپنا دھرم نبھاؤ، نہ کہ اس کے نتائج کا سوچو۔ تمہاری یہ سوچیں اور اپنے عزیزوں کا پیار تمہیں اپنے فرض ادا کرنے سے روک رہا ہے، جو نہ صرف گناہ ہے
بلکہ تمہارے نام پر بزدلی کا کلنک لگا رہی ہے، اور بزدلی کا داغ ایک شتری کے لیے موت سے بھی برا ہے۔ کرشن کی باتوں پر ارجن کی تمام الجھنیں دور ہو گئی تھیں اور اس نے جنگ کرنے کی ٹھان لی۔ یدھشٹر کی جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی تھی کہ یدھشٹر نے اپنے تمام ہتھیار اتار دیے اور اپنے دونوں ہاتھ باندھ کر کورو لشکر کی طرف چل پڑا۔ اس انداز سے یدھشٹر کو نہتا جاتے دیکھ کر چاروں بھائی بھی پیچھے پیچھے چل پڑے۔ اس منظر کو دیکھ کر دونوں لشکر حیران ہو گئے۔ کوروں نے سوچا کہ یدھشٹر ڈر کر پناہ مانگنے کے لیے آ رہا ہے۔ وہ ابھی اندازے ہی لگا رہے تھے کہ یدھشٹر نے بڑھ کر بھیشم کے پاؤں چھو کر کہا، پتامہ، ہم بھائی آپ سے جنگ کرنے جا رہے ہیں، آپ ہمیں آشیرواد اور اجازت دیں۔ بھیشم نے جواب دیا، تمہاری جے ہو، یہ میرا آشیرواد ہے، اگر تمہیں کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو۔ یدھشٹر نے کہا، پتامہ، آپ ناقابل تسخیر ہیں، آپ کو کوئی نہیں ہرا سکتا، آپ کے ہوتے ہوئے ہمارا جیتنا ممکن نہیں ہے، ہمیں کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ ہم آپ کو ہرا سکیں۔ پتامہ نے جواب دیا، ہاں یہ سچ ہے کہ جب تک میرے ہاتھ میں ہتھیار ہے، انسان تو ایک طرف، مجھے کوئی دیوتا بھی ہرا نہیں سکتا، لیکن تم مجھے بعد میں ملنا، میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم مجھے کیسے مار سکتے ہو۔ اس کے بعد یدھشٹر گرو دروناچاریہ کے پاس جا کر آشیرواد مانگا تو دروناچاریہ نے بھی خوش ہو کر کہا کہ جو چاہو مانگ لو۔ یدھشٹر نے وہی بات دہرائی اور درونا سے کہنے لگا، آپ ناقابل تسخیر ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے ہم یہ جنگ کیسے جیت سکتے ہیں، ہم آپ کو کیسے ہرا سکتے ہیں۔ درونا نے جواب دیا کہ جب میں کوئی بہت ہی بری خبر سن کر ہتھیار رکھ دوں اس وقت تم مجھے آسانی سے مار سکو گے۔ اس کے بعد یدھشٹر کرپاچاریہ اور اپنے ماموں شلیا سے آشیرواد لے کر اپنے لشکر کی جانب واپس لوٹ گیا۔ دونوں اطراف نے جنگ شروع ہونے سے پہلے جنگ کے شتری اصولوں کی پابندی کا عہد کیا تھا۔ انفرادی لڑائی برابر کے جوڑوں کے درمیان ہوگی، کوئی سوار کسی پیادے پر حملہ نہیں کرے گا، ایک گھڑ سوار ہی دوسرے گھڑ سوار سے لڑ سکتا ہے۔ پیادے، ہاتھی اور رتھ پر سوار اپنے مقابل لوگوں سے جنگ کریں گے، جنہوں نے لڑائی سے ہاتھ کھینچ لیا ہو، ہتھیار پھینک دیے ہوں یا سستا رہے ہوں، ان پر حملہ نہیں کیا جائے گا۔ کسی ایسے شخص پر حملہ نہیں کیا جائے گا جو نہتا ہو، جن کا دھیان کہیں اور ہو، میدان جنگ سے واپس جا رہا ہو، اپنا ہتھیار کھو چکا ہو، جس نے جنگ سے ہاتھ اٹھا لیا ہو، وہ دھوکے سے کسی لڑنے والے پر پیچھے سے حملہ نہیں کرے گا۔ وہ لوگ جو جنگ میں حصہ نہیں لے رہے لیکن لشکر کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ڈھول پیٹ رہے ہیں یا شنکھ پھونک رہے ہیں، ان پر بھی حملہ نہیں کیا جائے گا۔ بھیشم نے کوروں کو مخاطب کر کے کہا، سورماؤں، آج تمہیں ایک سنہری موقع ملا ہے، سورگ کے دروازے تمہارے سامنے کھل گئے ہیں، اپنے پرکھوں کے راستے پر چل کر شتریہ دھرم کا پالن کرو۔ ایک شتری یعنی جنگجو بیمار یا بڑھاپے کی وجہ سے بستر پر لیٹ کر مرنے کے بجائے میدان جنگ میں مرنے کو ترجیح دیتا ہے۔ اب خوشی کے ساتھ لڑ کر شہرت اور عزت پاؤ۔ انفرادی لڑائی کے بعد دونوں لشکر ایک دوسرے پر پل پڑے تھے۔ کورو لشکر کی طرف سے دریودھن کے بھائی وشوانا یعنی دشاسن حملہ آور ہوا تھا، جس کے مقابلے پر بھیم موجود تھا۔ شنکھ کی آواز، گھوڑوں کا ہنہنانا، ہاتھیوں کی چنگھاڑ اور دونوں جانب سے لڑنے والوں کے شور سے فضا گونج اٹھی۔ باپ بیٹے، بھتیجے، چچا، دوست، یار ایک دوسرے کو قتل کرنے میں مصروف تھے۔ دوپہر تک پانڈو لشکر خاصا کمزور ہو چکا تھا۔ بھیشم کا رتھ جس جانب جاتا ایک قیامت برپا کر دیتا۔ بھیشم کو روکنے کے لیے ارجن کا بیٹا ابھیمنیو سامنے آیا، لیکن ایک طویل لڑائی کے بعد اسے بھی پیچھے ہٹنا پڑا۔ پہلے دن کی لڑائی جب شام کو تھمی تو پانڈو لشکر بہت زیادہ نقصان اٹھا چکا تھا، جن میں ان کے حلیفوں کا بھیشم کے ہاتھوں قتل ہو جانا بھی شامل تھا۔ یدھشٹر کے گرتے حوصلے کو کرشن نے سہارا دینے کے لیے کہا کہ وہ اپنے لشکر کے سورماؤں کی طاقت پر بھروسہ رکھے۔ لڑائی کے دوسرے دن بھی بھیشم پانڈووں پر اسی طاقت سے حملہ آور ہوا اور پانڈووں کی صفیں درہم برہم کر کے رکھ دیں۔ ارجن نے کرشن کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر جنگ یوں ہی جاری رہی تو پتامہ جلد ہی ہماری ساری فوج تباہ کر دیں گے۔ اپنی فوج کو تباہی سے بچانے کے لیے ہمیں پتامہ کو قتل کرنا ہوگا۔ کرشن نے اپنے رتھ کو بھیشم کی طرف موڑتے دیکھ کر دریودھن نے ایک دم اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا کہ پتامہ کی حفاظت کی جائے، کیونکہ کورو فوج میں بھیشم، درونا اور کرن یعنی رادیو ہی تین ایسے سورما تھے جو پانڈووں کو شکست سے دوچار کر سکتے تھے۔ جو ہی ارجن کا رتھ بھیشم کے پاس پہنچا، بھیشم نے کرشن کو 3 تیر مارے تھے،
جس سے کرشن کے جسم سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ ارجن نے غصے میں آ کر بھیشم کے رتھمان کو تیر مار کر زخمی کر دیا۔ دوسری طرف درونا اور دھرشدھوم کی لڑائی جاری تھی، جس میں درونا کا پلڑا بھاری تھا، تاکہ بھیم مداخلت کرتے ہوئے نہ صرف دھرشدھوم کو بچا کر لے گیا تھا بلکہ اس نے کلنگا کے بہت زیادہ لشکریوں کو مار دیا۔ بھیشم انہیں بچانے کے لیے آگے بڑھا تو دوسرے سرما بھی اس کی مدد کو پہنچ گئے تھے۔ تیسرے دن کورو فوج کے لیے اچھا ثابت نہ ہوا۔ دریودن زخمی ہو گیا، جس پر اس کا سارتھی اسے جنگ سے باہر لے گیا۔ دریودن کے میدان سے باہر جانے کا منظر دیکھ کر کورو فوج اپنا حوصلہ ہارنے لگی تھی، چنانچہ دریودن کو ایک دم سے واپس آنا پڑا اور پھر آ کر بھیشم سے شکایت کرتے ہوئے کہنے لگا، پتاما، آپ کو یہ کیسے لگ رہا ہے کہ پانڈو ہمارے جنگجوؤں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں؟ ہماری فوج منتشر ہو چکی ہے، کچھ میدان چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں۔ مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ آپ کی ہمدردیاں پانڈووں کے ساتھ ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ جیتیں۔ آپ کو مجھے پہلے بتا دینا چاہیے تھا کہ پانڈو برادران اور اس کے حمایتی آپ کے دوست ہیں اور آپ انہیں کسی بھی صورت میں قتل نہیں کریں گے، حالانکہ ان میں کوئی بھی آپ کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اگر آپ چاہیں تو بآسانی ان سے نمٹ سکتے ہیں۔ بھیشم نے جواب دیا، تم ناحق مجھ پر الزام لگا رہے ہو، میں نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، اب دیکھو کہ میں تمہارے الزام کو کیسے جھوٹا ثابت کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے بھیشم نے اپنے حملے میں اس قدر شدت پیدا کی کہ یوں لگنے لگا تھا کہ اس وقت ایک نہیں بلکہ کئی بھیشم میدان میں اتر آئے ہوں۔ بھیشم کا یہ روپ دیکھ کر ارجن اور کرشن کے روکنے کے باوجود پانڈو فوج میدان سے بھاگنے لگی۔ پانڈو فوج کی یہ حالت دیکھ کر کرشن نے اپنے رتھ کو بھیشم کی طرف موڑا اور ارجن نے بھیشم پر تیروں کی بارش کر دی، لیکن بھیشم نے ارجن اور کرشن دونوں کو زخمی کر دیا۔ حملے کی تاب نہ لاتے ہوئے پانڈووں کا لشکر منتشر ہونے لگا۔ شکست کو سامنے دیکھتے ہوئے کرشن نے ارجن سے کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ تم بھیشم، درونا اور دوسرے بڑوں کو قتل کرنے کا فرض نبھاؤ، نہیں تو تمہیں شکست ہونے والی ہے۔ اب بھیشم پتاما کو قتل کرنے کے علاوہ تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں۔ کرشن کی جلی کٹی باتیں سن کر ارجن نے بھیشم پر حملہ کر دیا، لیکن بھیشم کو ہرانا کسی کے بس کی بات نہ تھی۔ کرشن کے مطابق ارجن پتاما کا لحاظ کرتے ہوئے قتل کرنے سے گریز کر رہا تھا۔ اس نے ارجن سے کہا کہ اگر تم اسی انداز سے جنگ کرتے رہو گے تو تمہیں دیکھ کر تمہاری بقیہ فوج بھی بھاگنے پر مجبور ہو جائے گی۔ کرشن بہت مہارت سے رتھ کو آگے پیچھے کیا، لیکن نتیجہ وہی رہا۔ پھر وہ غصے سے کہنے لگا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اگر اس طرح لڑنا ہے تو جاؤ تم اپنی فوج کے ساتھ بھاگ جاؤ، میں خود اکیلا ہی کورووں سے نمٹ لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر کرشن نے رتھ کا پہیا اٹھایا اور بھیشم کی طرف بڑھنے لگا۔ اس منظر سے گھبرانے کے بجائے بھیشم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور پھر کہنے لگا، اے دنیا کے مالک، آپ میری خاطر رتھ سے نیچے اترے ہیں، میں آپ کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہوں۔ آپ کے ہاتھوں مارے جانے سے تینوں دنیاؤں میں میری عزت بڑھ جائے گی، مجھے اپنے ہاتھ سے مرنے کا وردان دیں۔ ارجن یہ منظر دیکھ کر کرشن کے سامنے آ کھڑا ہوا اور پھر کہنے لگا، آپ ایسا نہ کریں، آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ آپ جنگ میں حصہ نہیں لیں گے بلکہ صرف میرا رتھ چلائیں گے، مجھ سے مایوس ہو کر آپ اپنا وعدہ نہ توڑیں۔ اس پر کرشن نے واپس رتھ سنبھال لیا۔ ارجن کے حملے اس کے بعد اس قدر شدید تھے کہ شام ہونے تک بازی ان کے حق میں پلٹ چکی تھی۔ جنگ کے اگلے روز پہلے کورووں کا پلڑا بھاری رہا، لیکن پھر بھیم کے راکشس بیٹے گھتوٹکچ نے تباہی مچا دی تھی۔ بھیم نے خود دریودن کے 8 بھائیوں کو قتل کر دیا تھا۔ محل کے اندر بیٹھا مہاراج دھرتراشٹر جنگ کے واقعات سن سن کر دکھی ہو رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بھیشم اور درونا کے ہوتے ہوئے اس کے بیٹے کیسے قتل ہو سکتے ہیں، وہ دریودن کی مدد کیوں نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے دھرتراشٹر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے مشیروں نے مہاراج کو چپ کراتے ہوئے کہا، مہاراج، آپ کے بیٹے بہادر ہیں لیکن وہ حق پر نہیں ہیں، انہوں نے پانڈووں کے ساتھ ناانصافی کی تھی۔ بھیشم، درونا، ودھرا، میں اور دوسرے دوستوں نے آپ کو کس قدر سمجھانے کی کوشش کی، لیکن آپ کے بیٹوں نے ایک نہ سنی۔ اس وجہ سے قسمت ان کا ساتھ نہیں دے رہی اور انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ کو بھی کئی بار کہا گیا تھا کہ دریودن کو سمجھائیں، لیکن آپ نے بیٹے کی محبت کے ہاتھوں بے بسی کا مظاہرہ کیا اور ایک بے وقوف بیمار مریض کی طرح
کڑوی دوائی پینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس ہار کی وجہ پوچھنے کے لیے آپ کے بیٹے نے بھی بھیشم سے سوال پوچھا ہے۔ مہاراج، دنیا آپ کو ایک نڈر سورما کے طور پر جانتی ہے، اور یہی حال درونا، کرپاچاریہ اور اشوتھاما کا ہے۔ موت آپ میں سے کسی کے لیے بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ آپ میں سے ہر کوئی اس قابل ہے کہ اکیلا ہی پانڈووں کو شکست دے سکتا ہے، لیکن آپ سب کے ہوتے ہوئے بھی ہم ہر روز ہار رہے ہیں۔ اور پھر بھیشم نے بھی اسے یہی بتایا کہ میں نے تمہیں اس جنگ سے منع کیا تھا۔ اب ہمارے مقابل بڑے بڑے سورما ہیں، ہم ان کے مقابلے پر کیسے جیت سکتے ہیں؟ میری مانو تو اب بھی پانڈووں کو ان کا حق واپس کر کے صلح کر لو۔ اگلے دن کی لڑائی میں پانڈووں کو پھر بھیشم کے ہاتھوں بہت نقصان اٹھانا پڑا تھا، جس کے جواب میں ارجن نے بھیشم پر تیروں کی بارش کر دی۔ اور اس دن کی لڑائی میں بھی اس قدر شدت پیدا ہو گئی تھی کہ اگر بھیمسین مدد کو نہ آتا تو پانڈووں کے کئی حلیف ضرور مارے جاتے۔ اب جنگ کو شروع ہوئے 9 دن ہو چکے تھے۔ دونوں فریقین کا بہت زیادہ جانی نقصان ہو رہا تھا۔ جہاں پانڈووں کے کئی حلیف اور ان کے بیٹے قتل ہو چکے تھے، وہیں پانڈو دریودھن کے 17 بھائیوں کو قتل کر چکے تھے۔ کبھی ایک فریق کا پلڑا بھاری ہوتا، کبھی دوسرے کا۔ کوروں کی طرف سے بھیشم قہر ڈھا رہا تھا، جسے دیکھ کر کرشن ایک بار پھر ضبط نہ کر سکا، اور پھر وہ بھیشم پر لپکنے والا تھا کہ ارجن نے اسے روکتے ہوئے کہا، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ جنگ نہ کرنے کا آپ اپنا وعدہ نہ توڑیں۔ شام کو جنگ پھر روک دی گئی۔ رات کو تمام پانڈو بھائی کرشن کے ساتھ بھیشم کے خیمے میں پہنچے اور شکایت کے لہجے میں بولے، پچھلے 9 دنوں سے آپ پانڈو فوج پر قیامت ڈھا رہے ہیں۔ آپ کو جنگ میں ہر کوئی ہرا نہیں سکتا، اور ہم اس جنگ کو جیتنا چاہتے ہیں۔ ہمیں بتائیں کہ ہم آپ کو کیسے زیر کریں؟ بھیشم نے جواب دیا کہ اس کی ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ تم راجکمار شکھنڈی کو آگے کھڑا کر کے مجھ پر حملہ کرو۔ راجکمار شکھنڈی پنچالا کا حکمران تھا، جو پانڈووں کی طرف سے ان کے حلیفوں کے طور پر لڑ رہا تھا۔ بھیشم نے اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، شکھنڈی ایک راجکمار کے روپ میں پیدا ہوا ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ راجکماری امبا کا دوسرا جنم ہے۔ باوجود ایک مرد کے پیدا ہونے کے، وہ میرے لیے ایک عورت ہے، اور میں عورت پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ اسی وجہ سے پچھلے دنوں وہ جب بھی میرے سامنے آیا، میں ادھر سے ہٹ جاتا تھا، اور اب بھی اگر وہ میرے سامنے آئے گا تو میں تیر نہیں چلاؤں گا۔ ارجن اس کے پیچھے کھڑا ہو کر مجھ پر حملہ کر کے مجھے مار سکتا ہے۔ بھیشم کا یہ مشورہ سن کر پانڈو برادران خوش خوش اپنے خیموں میں لوٹ آئے تھے۔ جنگ کا 10واں دن تھا۔ گرو دروناچاریہ پانڈو فوج پر قہر برسا رہا تھا۔ جو ہی ان کی نظر اپنے بیٹے اشوتھاما پر پڑی، وہ اس کے پاس جا کر بولا، آج کا دن کورو فوج کے لیے شاید اچھا نہ رہے گا۔ ممکن ہے کہ کورو سپہ سالار بھیشم پر کوئی مشکل آن پڑے۔ ہمیں ہر صورت میں ان کی حفاظت کرنی چاہیے، اس لیے میں یدھشٹر کو اس طرف جانے سے روکتا ہوں۔ بھیشم کے مشورے کے مطابق ارجن شکھنڈی کو آگے کر کے جنگ کرنے نکلا تھا۔ شکھنڈی کو سامنے پا کر بھیشم نے کہا، شکھنڈی، میں تم سے جنگ نہیں کروں گا کیونکہ تم مرد نہیں ہو۔ شکھنڈی نے جواب دیا، تم بے شک مجھ پر وار نہ کرو، لیکن میں تمہیں نہیں بخشوں گا۔ آج تم میرے ہاتھ سے نہیں بچ پاؤ گی۔ یہ کہہ کر شکھنڈی نے ایک ساتھ 5 تیر پھینکے۔ بھیشم چوٹوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دوسری طرف پانڈو فوجوں سے لڑنے کے ساتھ ساتھ شکھنڈی اور ارجن کے تیروں سے بھی بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کئی بار بھیشم کا جی چاہا کہ وہ واپس جوابی حملہ کرے، لیکن اس کی غیرت نے اجازت نہ دی کہ شکھنڈی پر وار کرے۔ اس نے اپنے آپ کو صرف شکھنڈی کے لیے چلائے گئے تیروں کو کاٹنے تک ہی محدود رکھا۔ ارجن نے شکھنڈی کے پیچھے چھپ کر ایک تیر چلا کر بھیشم کی کمان توڑ دی۔ بھیشم نے دوسری کمان اٹھانے کی کوشش کی تو ارجن نے اسے بھی کاٹ دیا، اور پھر بھیشم پر تیر چلانے شروع کر دیے۔ بھیشم کے ذہن میں خیال آیا کہ شکھنڈی تو ایک مرد کے روپ میں پیدا ہوئی عورت ہے، اس پر تو وار نہیں کر سکتا، لیکن اپنے باپ سے ملے وردان کی وجہ سے کوئی مجھے ہرا بھی نہیں سکتا، اور مجھے موت تبھی آئے گی جب میں چاہوں گا۔ اب تک میں بہت زیادہ پانڈووں کا قتل کر کے دریودھن کو دیا گیا وعدہ نبھا چکا ہوں۔ اب مجھے جنگ سے رخصتی لینی چاہیے۔ میری موت کے لیے مناسب وقت آ چکا ہے۔ یہ سوچ کر بھیشم نے مزاحمت مکمل طور پر ختم کر دی، لیکن ارجن اور شکھنڈی نے اپنے وار جاری رکھے۔ انہی میں سے ارجن کے ایک تیر سے بھیشم سر کے بل زمین پر گرا، لیکن اس کے جسم میں اتنی تیر پیوست تھی
کہ اس کا جسم زمین کے چھونے کے بجائے تیروں پر ٹنگا رہا۔ بھیشم کے زخمی ہونے کی خبر سن کر کورو فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ درونا نے ایک دم سے جنگ روکنے کا حکم دے دیا۔ کوروں کے جنگ بند کرتے دیکھ کر پانڈووں نے بھی جنگ بند کر دی تھی۔ دونوں طرف کے سورما بھیشم کے پاس آئے اور انہیں پرنام کرتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ بھیشم نے کہا، اے سورماؤں، میرا سر لٹک رہا ہے جس سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، مجھے کوئی تکیہ دو۔ یہ سنتے ہی دریودن نے ایک آدمی کو دوڑایا جو ایک مخملی تکیہ لے کر آیا۔ اس تکیے کو دیکھ کر بھیشم نے کہا، یہ تکیہ ایک جنگجو کے شایہ نشان نہیں ہے، ارجن تم میرے شایہ نشان تکیہ دو۔ ارجن نے اپنی کمان پر 3 تیر کسے اور پتاما کو پرنام کرتے ہوئے اس کے سرہانے کی طرف چلائی جو زمین میں کھپ گئے تھے۔ زمین میں کھپے ان تیروں پر بھیشم کا سر رکھ دیا گیا۔ بھیشم نے پینے کے لیے پانی مانگا، لوگ دوڑ کر پانی لائے۔ بھیشم نے کہا، مجھے اس دنیا کا پانی نہیں چاہیے۔ بھیشم نے پھر ارجن کی طرف دیکھا۔ ارجن نے تیر چڑھا کر زمین میں دے مارا تو زمین سے پانی کی ایک دھار نکل کر بھیشم کے منہ میں گرنے لگی تھی۔ پانی کی یہ دھار بھیشم کی ماں گنگا تھی جو اپنے بیٹے کی پیاس بجھانے کے لیے واپس آئی تھی۔ پانی پینے کے بعد بھیشم نے دریودن کو مخاطب کر کے کہا، ارجن کا کارنامہ دیکھا، اسے کوئی بھی جنگ میں نہیں ہرا سکتا، اس لیے تم پانڈووں سے صلح کر لو، اسی میں تمہارا فائدہ ہے، نہیں تو کوروں کی نسل ختم ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر بھیشم خاموش ہو گیا۔ بھیشم کے زخمی ہونے کی خبر سن کر کرن یعنی رادیو ان کے پاس آیا اور آنکھوں میں آنسو بھر کر بولا، اے پتاما، رادھا کا بیٹا کرن آپ کو پرنام کرتا ہے۔ کرن کی آواز سن کر بھیشم نے کہا، آؤ بیٹھو، میں تم سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ سب لوگ چلے گئے تو بھیشم نے کہا، کرن، مجھے دیو رشی نارو نے بتایا کہ تم رادھا کے نہیں بلکہ کنتی کے بیٹے ہو۔ ادھیرتھ رتبان تمہارا باپ نہیں بلکہ تم سوریا دیو کے بیٹے ہو۔ تم میرے ہم پلہ ہو، لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ تم پانڈووں کے خلاف اس قدر دشمنی پالے ہوئے ہو، اسی وجہ سے میں تمہیں برا بھلا کہا کرتا تھا، وگرنہ تم بہت بہادر ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم پانڈووں کے ساتھ مل جاؤ، وہ تمہارے چھوٹے بھائی ہیں۔ رادیو نے جواب دیا، پتاما، میں جانتا ہوں کہ میں کنتی کا بیٹا ہوں، لیکن میں نے دریودن کا نمک کھایا ہے، میں اسے غداری کر کے اپنے نام کا بٹا نہیں لگا۔ اب میں اسے غداری کر کے اپنے نام کو بٹا نہیں لگا سکتا۔ میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں دریودن کا ساتھ چھوڑ کر میں اپنے بھائیوں سے جا ملوں۔ مجھے دریودن کی دوستی اور اعتماد پر پورا اترنے کے لیے اس پر اپنی جان وارنے کی اجازت دیں۔ یہ جنگ نہیں رک سکتی، اور میں جانتا ہوں کہ یہ جنگ پانڈووں نے جیتنا ہے، لیکن ایک شتری ہونے کے ناطے مجھے جنگ تو کرنی ہے۔ زندگی میں مجھ سے جو بھول چوک ہوئی ہے اسے معاف کر کے مجھے اپنی دعائیں دیں۔ اس پر بھیشم جیسی تمہاری مرضی کہہ کر آنکھیں بند کر لی تھیں۔ جنگ کے اگلے روز بھیشم تیروں کی سیج پر اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ رادیو جو پہلے 10 دن بھیشم پتاما سے ناراضگی کی وجہ سے جنگ سے الگ تھلگ رہا تھا، بھیشم کے پاس پیدل چل کر گیا اور پھر کہنے لگا، پتاما، آپ ایک ایسی کشتی کی مانند تھے جس پر سوار ہو کر کوروں نے مشکلات کا یہ سمندر پار کرنا تھا۔ آپ کے جانے کے بعد کوروں کی منزل بہت دور چلی گئی ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ اب پانڈووں کی جیت یقینی ہے۔ مجھے آپ دعائیں دیں کہ میں دریودن کی امیدوں پر پورا اتر سکوں۔ پتاما نے جواب میں کہا، کرن، تم ایک بیج کے لیے ایک زرخیز کھیتی کی مانند ہو، جانداروں کے لیے ایک برسنے والے بادل کی طرح قابل بھروسہ ہو۔ جاؤ، جا کر دریودن کے لشکر کی قیادت کرو، میری دعا ہے کہ تم دریودن کے لیے فتح حاصل کر سکو گے۔ بھیشم سے دعا لینے کے بعد کرن جب اپنے رتھ پر سوار ہو کر میدان میں داخل ہوا تو دریودن کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ تمام کورو لشکر کی خواہش تھی کہ بھیشم کے مرنے کے بعد کرن یعنی رادیو سپہ سالاری سنبھال لے، لیکن رادیو نے دریودن کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، آپ کے لشکر میں شامل ہر راجا اور راجکمار طاقت، مہارت، شجاعت، جرأت، ذہانت اور نسب کے لحاظ سے اس قابل ہے کہ لشکر کی کمان اس کے حوالے کر دی جائے، لیکن سب کو تو سپہ سالار بنایا نہیں جا سکتا۔ اگر ان میں سے کسی ایک کو یہ ذمہ داری دی گئی، اسے اپنی حق تلفی سمجھ کر برا مان جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ پھر وہ پوری دل جمی سے جنگ میں حصہ نہ لے سکیں۔ اس لیے میری صلاح یہ ہے
کہ گرو دروناچاریہ جو تمام سورماؤں کا استاد ہے اسے سپہ سالار بنا دیا جائے۔ ایک تو اس کے ادب کی وجہ سے کوئی اعتراض نہیں کرے گا، اور دوسرا ویسے بھی پورے لشکر میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اس ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے کے لیے گرو دروناچاریہ کی ہمسری کر سکے۔ رادیو کے مشورے کے پیش نظر دریودھن نے درونا سے درخواست کی، گرو جی، یہاں موجود سورماؤں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو تجربے، بہادری، جنگی مہارت، بہادری اور بزرگی میں آپ کا مقابلہ کر سکے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کوروں کی سپہ سالاری قبول کر کے اسے فتح سے ہمکنار کریں۔ درونا نے حاضرین کی تالیوں میں یہ ذمہ داری قبول لی۔ کورو لشکر کے ایک خاصے حصے کا یہ خیال تھا کہ بھیشم پتاما کی ہمدردیاں پانڈووں کے ساتھ تھیں، اس لیے انہوں نے جنگ میں بے دلی سے حصہ لیا تھا، لیکن رادیو کی موجودگی سے کورو لشکر کو امید ہو چلی تھی کہ اب فتح ان کی ہے۔ جو ہی درونا نے ذمہ داریاں سنبھالنے کا اندیا دیا تو دریودھن نے درونا سے کہا، ہمیں مکمل فتح بھی نہ ملے تو کوئی بات نہیں، آپ کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ یدھشٹر کو قید کر کے ہمارے حوالے کر دیں۔ دریودھن کی بات سن کر درونا کو بہت خوشی ہوئی، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ پانڈووں کو قتل کیا جائے۔ تم یدھشٹر کو قتل نہیں کرنا چاہتے بلکہ اسے زندہ پکڑنا چاہ رہے ہو۔ میں سمجھ گیا تم پانڈووں کو شکست دینے کے بعد انہیں ان کا راج واپس کرنا چاہ رہے ہو تاکہ تم بعد میں ان سے دوستی کر کے بے فکری سے حکومت کر سکو۔ تمہاری اس خواہش سے ثابت ہوتا ہے کہ یدھشٹر واقعی بہت خوش قسمت ہے۔ درونا کی سوچوں کے برعکس دریودھن کے دماغ میں کچھ اور چل رہا تھا۔ اگر جنگ میں یدھشٹر مارا گیا تو جنگ تو پھر بھی ختم نہیں ہوگی۔ یدھشٹر کی موت کا بدلہ لینے کے لیے اس کے بھائی اور زیادہ شدت سے جنگ کریں گے، اور اگر سب پانڈو بھائی مارے بھی جائیں تو کرشن تو پھر بھی زندہ ہوگا۔ وہ کنتی یا دروپدی میں کسی کو راجدھانی کا وارث قرار دے کر جنگ جاری رکھے گا۔ لہذا یدھشٹر کو قتل کرنے کے بجائے اگر زندہ پکڑ لیا جائے تو اسے پھر سے پانسے کے کھیل میں ہرا کر اگلے 12 سالوں کے لیے جنگل میں جلاوطن کیا جا سکتا ہے۔ درونا کو دریودھن کا یہ ارادہ جان کر سخت مایوسی ہوئی، لیکن اسے پھر بھی خوشی تھی کہ یدھشٹر زندہ تو رہے گا۔ ادھر پانڈووں کے جاسوسوں نے یہ خبر پانڈو بھائیوں تک پہنچا دی کہ درونا نے یدھشٹر کو زندہ پکڑ کر دریودھن کے حوالے کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ پانڈووں کو پتا تھا کہ اگر درونا کسی بات کا ارادہ کر لے تو پھر اس کی جنگی مہارت اور بہادری کی وجہ سے روکنا آسان بات نہیں ہے۔ تمام بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ یدھشٹر کو کسی قیمت پر قیدی نہیں بننے دیں گے۔ جنگ کے اگلے روز درونا نے اپنی صلاحیتوں کا ثبوت دیا۔ پانڈو فوج کی تباہی سے یوں لگ رہا تھا جیسے آگ سوکھی گھاس کو جلا رہی ہو۔ درونا اس تیزی سے آگے پیچھے دائیں بائیں حرکت کر رہا تھا جیسے کہ وہ پہلے سے ہی وہاں موجود ہو۔ شکونی اور سہادیو میں اس قدر شدید جھڑپ ہوئی تھی کہ دونوں کے رتھ تباہ ہو گئے۔ دوسری طرف شلیہ اپنے بھانجے نکل پر بھاری پڑ رہا تھا۔ بھیم اور شلیہ کے درمیان سخت لڑائی ہوئی تھی جس کے نتیجے میں شلیہ کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ اسے دیکھتے ہوئے درونا نے یدھشٹر کی طرف کوچ کیا اور یدھشٹر کے اس قدر قریب پہنچ گیا تھا کہ پانڈو لشکر میں افواہ پھیل گئی کہ اسے قیدی بنا لیا گیا ہے۔ جو ہی یہ خبر ارجن تک پہنچی وہ ایک دم وہاں پہنچا اور اپنے تیروں کی بارش سے درونا کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ جنگ شام ہونے کی وجہ سے بند ہو گئی۔ یدھشٹر کو زندہ پکڑنے کی پہلے دن کی کوشش ناکام ہو چکی تھی۔ درونا نے دریودھن سے کہا، جب تک ارجن یدھشٹر کی حفاظت کر رہا ہے اسے پکڑنا ممکن نہیں۔ اگر کوئی ارجن کو میدان میں کہیں اور الجھا لے اور اگر یدھشٹر میدان جنگ سے نہ بھاگا تو میں پانڈووں کی صفیں درہم برہم کر کے یدھشٹر کو پکڑ لوں گا۔ درونا کی بات سن کر تریگرت کا راجا سشرما نے کہا، کل یہ کام میں کروں گا کیونکہ مجھے ویسے بھی ارجن سے پرانا بدلہ چکانا ہے۔ میں ارجن کو للکار کر میدان کی دوسری طرف لے جاؤں گا اور اپنے بھائیوں کی مدد سے میں ارجن کو بآسانی قتل کر دوں گا اور آپ کو یدھشٹر کو قیدی بنانے کا موقع مل جائے گا۔ دوسرے دن کی جنگ میں سشرما کی للکار پر ارجن نے یدھشٹر سے کہا، بھائی مجھے اس للکار کو قبول کرنا ہوگا، میں ان سب کو مار کر واپس آتا ہوں۔ یدھشٹر فکر مندی سے بولا، ارجن، درونا بہادر، دلیر اور لاسانی جنگجو ہے۔ وہ جب بھی کسی بات کو ٹھان لیتا ہے تو اس پر عمل کر کے دکھاتا ہے
اور پھر تم یہ مت بھولو کہ اس نے دریودن سے کیا وعدہ کیا ہے۔ ارجن نے جواب دیا، میں آپ کی حفاظت کے لیے پنچال کے راجکمار ستیاجیت کو چھوڑ کر جاتا ہوں۔ جب تک وہ زندہ ہے کوئی آپ کو چھو بھی نہیں سکتا۔ ارجن نے سوشارما کو اپنے تیر سے زخمی کر دیا، جسے دیکھ کر تریگرت فوج بھاگنے لگی۔ سوشارما نے انہیں غیرت دلا کر روکا۔ درونا نے اپنے راستے میں آئے ہوئے دروپدا کے لشکریوں کو قتل کرتے ہوئے یدھشٹر کی طرف کوچ کیا تھا۔ ستیاجیت، وراٹ اور شکنڈی بھی درونا کو روک نہ پائے تھے۔ درونا ستیاجیت کو قتل کرنے کے بعد یدھشٹر کو قید کرنا ہی چاہ رہا تھا کہ یدھشٹر وہاں سے اپنا رتھ بھگا کر دوسری طرف چلا گیا۔ بھیم لڑتے لڑتے کورو لشکر کے بہت اندر چلا گیا اور کافی دیر تک واپس نہ آیا، جس سے پانڈو لشکر میں افواہ پھیل گئی کہ بھیم کو بھاگادتا کے ہاتھی نے کچل دیا ہے۔ یدھشٹر نے بھاگادت پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ بھاگادت کے ہاتھی نے بہت سے پانڈووں کو کچل دیا، لیکن تھوڑی دیر میں بھیم واپس آ نکلا۔ ادھر ارجن نے سوشارما کو اس کے بھائیوں سمیت قتل کر دیا اور بھاگادت کی طرف متوجہ ہوا۔ بھاگادت بہادری میں اپنی مثال آپ تھا۔ اس کا ہاتھی زخمی ہو گیا تھا تو اس نے ارجن کی طرف ایک تیر چھوڑا، جس کی وجہ سے ارجن کی موت یقینی تھی۔ ارجن کو بچانے کی خاطر کرشن نے اپنی چھاتی آگے کر دی اور اس کا چھوڑا ہوا تیر اس کے جسم سے ٹکراتے ہی ایک ہار بن کر اس کے گلے میں جھول گیا۔ بھاگادت نے اپنے زخمی ہاتھی کو آگے بڑھانے کی بہت کوشش کی، لیکن ہاتھی اپنی جگہ سے ذرہ بھر نہ ہلا اور چند لمحوں بعد گر کر جان دے دی۔ کرشن نے ارجن کو اشارہ کیا کہ وہ بھاگادت کے ماتھے کے پٹی کو نشانہ بنائی، جس سے اس کی پلکیں جھک جائیں گی اور اسے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ ارجن نے ایک تیر سے بھاگادت کی پٹی پھاڑ دی اور جو ہی وہ پٹی ہٹی، بھاگادت اندھوں کی طرح آگے پیچھے ہاتھ مارنے لگا۔ ارجن نے ایک نیزہ بھاگادت کو دے مارا، جس سے وہ ایک سوکھے ہوئے درخت کی مانند گر کر مر گیا۔ شام ڈھل چکی تھی، اس لیے جنگ بند کر دی گئی۔ دوسرے دن جنگ پورے عروج پر تھی۔ درونا جدھر کا بھی رخ کرتا لاشوں کے ڈھیر بچھا دیتا۔ اپنے لشکر کا اس بے دردی سے قتل ہوتے دیکھ کر یدھشٹر بھی کانپ اٹھا تھا۔ پانڈووں کی یہ حالت دیکھ کر کرشن نے کہا کہ جب تک درونا کے ہاتھ میں تیر کمان رہیں گے تو کوئی سورما بھی انہیں ہرا نہیں سکے گا۔ ہمیں کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ درونا کے ہاتھ میں ہتھیار نہ رہیں، اور اس کی ایک ہی صورت ہے کہ اس کا بیٹا اشوتھاما مارا جائے۔ اس خبر کو سن کر وہ ہتھیار رکھ دے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اشوتھاما کو مارنا اتنا آسان نہیں، لیکن اگر اسے اس کی جھوٹی خبر دے دی جائے تو بھی کام چل سکتا ہے۔ کرشن کی صلاح سن کر ارجن ایک لمحے کے لیے سکتے میں آ گیا۔ یدھشٹر نے بھی شروع میں جھوٹ بولنے کے اس مشورے کو سخت ناپسند کیا، لیکن بعد میں کہا کہ میں اس گناہ کا بوجھ اٹھاؤں گا کیونکہ میں اس بات کو سنبھال سکتا ہوں۔ طے یہ پایا کہ بھیم اشوتھاما نامی ہاتھی کو قتل کر دے۔ بھیم نے ایسا ہی کیا اور درونا کے قریب جا کر کہا کہ میں نے اشوتھاما کو قتل کر دیا ہے۔ درونا نے یہ الفاظ سنی اور یدھشٹر کے پاس آ کر کہا، تم جھوٹ بولتے ہو، کیا یہ سچ ہے کہ میرا بیٹا قتل ہو گیا ہے؟ یدھشٹر نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد جواب دیا، یہ سچ ہے کہ اشوتھاما مارا گیا ہے، اور بہت ہی دھیمی آواز میں کہا، اشوتھاما ہاتھی۔ یہ آواز اتنی دھیمی تھی کہ درونا سن نہ پایا۔ درونا نے دکھ کے مارے اپنے ہتھیار پھینک دیے اور زمین پر پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ اس پر دھرش دھوم نے موقع کو غنیمت جانا اور تلوار سے درونا کا سر دھڑ سے الگ کر دیا۔ درونا کو دھوکے سے مار دیے جانے کے بعد کورو لشکر نے کمان کرن کو سونپ دی تھی۔ اس دن بھیم اور اشوتھاما کے درمیان بہت سخت لڑائی ہوئی، حتیٰ کہ دونوں زخمی ہو کر اپنے رتھوں میں گر پڑے۔ ان کے گرتے ہی رتھبان اپنے رتھوں کو وہاں سے ہٹا کر لے گئے۔ پانڈووں کی طرف سے نکولا بہت بہادری سے لڑ رہا تھا کہ کرن سامنے آ گیا۔ کرن یعنی رادیو نے نکولا کے چاروں گھوڑوں کو مارنے کے علاوہ رتھبان کو بھی پیچھے گرا دیا۔ نکولا زخمی ہو کر بھاگنے لگا تو کرن نے پیچھے سے اس کے گلے میں اپنی کمان ڈال کر روک لیا اور کہنے لگا، پانڈو کمار، تم نے بیکار ہی بڑھ بڑھ کر ڈینگیں ماری، اب میرے تیروں کی مار کھا کر اپنے الفاظ کو دہرانا نہیں چاہو گے؟ جاؤ اپنے گھر بھاگ جاؤ، میں تمہیں قتل نہیں کروں گا، کیونکہ میں نے ماں سے وعدہ کیا ہے کہ سوائے ارجن کے میں اس کے کسی بیٹے کو نہیں ماروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے نکولا کو چھوڑ دیا اور باقی پانڈو فوج سے لڑنے میں مصروف ہو گیا۔ اس شام کرن یعنی رادیو نے دریودن سے کہا،
میں کل ارجن کو مار ڈالوں گا یا خود لڑتے لڑتے مر جاؤں گا۔ ارجن مجھ سے صرف ایک چیز میں برتر ہے کہ اس کے پاس کرشن جیسا رتبان ہے۔ اگر شلیہ میرا رتبان بننا قبول کر لے تو میری یہ کمی پوری ہو سکتی ہے۔ شلیہ کو رادیو کی بات بہت بری لگی کہ جنگ میں ایک رتبان بننے کا کہہ کر اس کی بے عزتی کی گئی ہے۔ اب میں جنگ ہی نہیں کروں گا، یہ کہتے ہوئے شلیہ اٹھ کھڑا ہوا، لیکن دریودھن کی منت سماجت سے رادیو کا رتبان بننا منظور کر لیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے ایک شرط رکھی کہ میں رادیو سے جیسا بھی سلوک کروں اسے قبول کرنا ہوگا۔ دریودھن اور رادیو دونوں نے یہ شرط منظور کر لی۔ دوسرے دن رادیو اپنے تیروں سے پانڈو لشکر کو بے حال کیے ہوئے تھا، جسے دیکھ کر یدھشٹر مقابلے پر آ گیا، لیکن یدھشٹر جلد ہی مغلوب ہو گیا۔ یدھشٹر کو مارنے کے لیے کرن نے جو ہی تیر چڑھایا اسے فوراً ماں کو دیا ہوا وعدہ یاد آ گیا اور اس نے یہ کہتے ہوئے یدھشٹر کو چھوڑ دیا، یدھشٹر یہ جنگ وغیرہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، جاؤ گھر جا کر آرام کرو۔ جنگ کی بگڑتی صورت دیکھ کر یدھشٹر نے فیصلہ کیا کہ آج یا تو مجھے شلیہ کو مارنا ہوگا یا اس کے ہاتھوں مرنا ہوگا۔ مقابلے کے آغاز میں شلیہ کا پلڑا بھاری رہا، لیکن ایک طویل لڑائی کے بعد یدھشٹر شلیہ کے قتل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ شلیہ کی موت نے کورو لشکر کے پاؤں اکھاڑ دیے تھے۔ دریودھن نے انہیں روکتے ہوئے کہا، ساتھیوں اس طرح بھاگنے سے کیا فائدہ؟ زمین آسمان یا پاتال میں تمہیں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں تم پانڈووں کے غضب سے بچ سکو گے۔ تھوڑا ٹھنڈے دماغ سے سوچو، اب پانڈووں کے پاس بہت تھوڑی فوج رہ چکی ہے، ارجن اور بھیم بھی زخمی ہو چکے ہیں، ہم اگر پوری طاقت سے ان سے جنگ کریں گے تو اب بھی فتح پا سکتے ہیں، اس لیے ہمیں مل کر مقابلہ کرنا ہوگا۔ جان بچانے کی خاطر ایک ایک کر کے بھاگنے سے ہم کمزور ہو جائیں گے اور اس صورت میں پانڈو بڑی آسانی سے ہمیں مار دیں گے، اور پھر اگر مرنا ہی ہے تو لڑ کر کیوں نہ مریں تاکہ ہم جنت کے حقدار ٹھہریں۔ شتریہ دھرم کے مطابق جنگ میں ملی موت سے تو کوئی بھی چیز افضل ہے۔ دریودھن کی یہ باتیں سن کر تمام کورو نئے جذبات کے ساتھ پانڈووں سے مقابلہ کرنے لگے تھے، لیکن پانڈو برادران کے حلیفوں کے حملے ان پر بہت بھاری پڑ رہے تھے۔ دریودھن کے تمام بھائی مارے گئے، ایک صرف سدرشن ہی بچا تھا۔ بچی کچی کورو فوج کا خاتمہ کرنے کے لیے بھیم، ارجن اور سہادیو آگے بڑھے۔ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے شکونی اور سشارما آگے آئی، لیکن شکونی کو سہادیو اور سشارما اور سدرشن کو ارجن نے مار گرایا تھا۔ اپنے ماموں شکونی کی موت دیکھ کر دریودھن نے بچے کچے ساتھیوں کے ساتھ پانڈووں پر بہت زور سے حملہ کر دیا، لیکن جلد ہی اشوتھاما کرپاچاریہ اور اس کے علاوہ کورووں کے دوسرے حلیف بھی پانڈووں کے ہاتھوں مارے گئے تھے یا میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ دریودھن کے جسم کے اندر آگ لگی ہوئی تھی، وہ گدا لے کر تالاب کی طرف چل پڑا تھا، لیکن کچھ لوگوں نے اسے پانی کی طرف جاتے دیکھ لیا اور انعام پانے کے لالچ میں پانڈووں کو اس کی خبر کر دی۔ پانڈو برادران کرشن کے ہمراہ دریا پر پہنچے۔ یدھشٹر نے دریودھن کو للکارتے ہوئے کہا، تم اپنے خاندان اور ساتھیوں کو مروا کر چھپ کر اپنی جان بچا رہے ہو، باہر نکل کر جنگ کرو۔ تم تو ایک سورما کہلاتے ہو، جنگ سے کیوں بھاگ رہے ہو؟ یہ تمہیں زیب نہیں دیتا، سچے سورما کبھی اس طرح اپنی جان نہیں بچاتے۔ یدھشٹر کی اس بات کے جواب میں دریودھن نے کہا، میں اپنی جان کے ڈر سے یہاں نہیں آیا، بلکہ میں اپنے اندر بھڑکتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی میں اتر رہا ہوں۔ اس وقت مجھے آرام کی ضرورت ہے، تم بھی آرام کر لو اور پھر میں تمہارے ساتھ جنگ کروں گا۔ اس پر یدھشٹر نے کہا، تم کافی آرام کر چکے ہو، باہر نکل آؤ تاکہ یہیں جنگ کا فیصلہ ہو جائے، یا تو تم ہمیں مار کر تمام راجدھانی لے لو یا ایک شہید کی موت مر کر سورگ کا سکھ پالو۔ دریودھن نے کہا، یدھشٹر میں جن لوگوں کے لیے راجدھانی چاہتا تھا وہ تو سب مارے گئے، اب مجھے راج پاٹ سے دلچسپی نہیں رہی، تم اس کے مزے لو۔ یہ سن کر یدھشٹر نے کہا، تمہاری یہ باتیں اب بے معنی ہیں، تم جانتے ہو کہ ایک شتری ہوتے ہوئے میں تم سے راج پاٹ بھیک کے طور پر نہیں لے سکتا، اور نہ ہی بھیک لینے کی مجھے خواہش ہے، میں تمہیں زیر کر کے ہی راج حاصل کروں گا، اس لیے اٹھ کر باہر آؤ کیونکہ اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ دریودھن نے کہا، اس وقت تمہارا اور میرا مقابلہ برابر کا نہیں ہے، تمہارے پاس رتھ، فوج اور ہتھیار ہیں اور میں اکیلا اور بغیر ہتھیار کے، کیا یہ انصاف نہ ہوگا کہ تم ایک ایک کر کے مجھ سے مقابلہ کرو؟
اس پر یدھشٹر نے کہا، اگر تم ایسے لڑنا چاہتے ہو تو ہم اس کے لیے راضی ہیں، جو ہتھیار تمہیں پسند ہے وہ چن لو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تم نے ایک بھی پانڈو کو ہرا دیا تو تمام راج پاٹ تمہارا ہوگا۔ یدھشٹر کا وعدہ سن کر دریودھن نے کہا، ٹھیک ہے، میں اپنی اسی گدا سے لڑوں گا، تم میں سے کوئی بھی گدا لے کر لڑنے کے لیے میرے سامنے آ جائے۔ جب دریودھن گدا لے کر لڑنے کے لیے تیار ہو گیا تو کرشن کو بہت فکر ہوئی اور انہوں نے یدھشٹر سے آہستہ سے کہا، یدھشٹر، اگر دریودھن نے بھیم سین کے علاوہ کسی اور کو گدا کے ساتھ لڑنے کے لیے چن لیا تو کیا ہوگا؟ تم بھائیوں میں سے کوئی بھی اس کا سامنا نہیں کر سکتا۔ اس نے بھیم سین کو ہرانے کے لیے 13 برس تک ریاضت کی ہے، جبکہ بھیم سین نے کافی عرصے سے اس کی مشق چھوڑ دی تھی۔ شکونی سے جوا کھیلنے کی جو تم نے بھول کی ہے، اس نے سب کو مصیبت میں پھنسا دیا ہے۔ اس وقت دنیا میں کوئی بھی ایسا سورما نہیں جو گدا مقابلے میں دریودھن کو ہرا سکے۔ مجھے تو اس میں بھی شک ہے کہ بھیم بھی اس منصفانہ مقابلے میں اسے ہرا سکے گا۔ جس وقت دریودھن اور بھیم گدے کے ساتھ ایک دوسرے کے مقابلے کی تیاری کر رہے تھے، اسی وقت کرشن کا بھائی بلرام بھی وہاں پہنچ گیا۔ سب نے اس کا استقبال کیا۔ یدھشٹر نے کہا، بلرام، آج اپنی دونوں شاگردوں کا مقابلہ دیکھیں۔ دریودھن اور بھیم نے بلرام کی اجازت لی اور مقابلہ شروع ہو گیا۔ ان کی گداؤں کے ٹکرانے کی آواز دور دور تک سنائی پڑ رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر حملہ کر رہے تھے۔ اس برابر کے مقابلے کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ کون یہ مقابلہ جیتے گا۔ دونوں کے جسم زخموں سے چور ہو رہے تھے۔ ایک آدھ بار دریودھن کا پلڑا بھاری ہوا تو کرشن نے ارجن سے کہا، اس مقابلے میں دریودھن کو ہرانا ممکن نہیں ہے۔ اگر بھیم نے جیتنا ہے تو اسے انصاف اور ناانصافی جیسے لفظوں کو بھول کر چالاکی کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اور اس مقابلے کا اصول توڑتے ہوئے دریودھن کی رانوں پر وار کرنا ہوگا۔ یہی ایک صورت ہے جس سے دریودھن کو مارا جا سکتا ہے، اور یوں بھیم دریودھن کی ٹانگیں توڑنے کا عہد بھی پورا کر پائے گا۔ کرشن کی اس صلاح کو مانتے ہوئے ارجن نے بھیم کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی ران کی طرف اشارہ کیا۔ اس اشارے کو سمجھتے ہوئے بھیم نے دریودھن کی رانوں پر زور سے گدے کا وار کیا تھا، جس سے دریودھن کی ران کی ہڈی ٹوٹ گئی اور وہ کٹے ہوئے درخت کی طرح زمین پر گر پڑا۔ پانڈو لشکر کے کچھ لوگوں نے دریودھن کو زمین پر گرے دیکھ کر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے دریودھن کو تانے دینے شروع کر دیے تھے۔ کرشن نے انہیں روکتے ہوئے کہا، مرتے ہوئے دشمن کو تانے دینا مناسب نہیں ہے۔ ایسی سخت باتیں کہہ کر دریودھن کو اور دکھ نہ پہنچاؤ۔ یہ تو اسی وقت ہی مر گیا تھا جب اس نے غلط لوگوں کی صحبت اختیار کی تھی۔ جو ہی اشوتھاما، کرپا وغیرہ کو پتہ چلا کہ دریودھن بہت سخت زخمی ہو گیا ہے اور آخری سانسیں لے رہا ہے، تو وہ ایک دم سے اس کے پاس پہنچے۔ اپنے وقت کے نامور مہاراجا کی حالت دیکھ کر وہ اپنے آنسو روک نہ پائی۔ اشوتھاما بولا، اس دنیا میں سب مٹ جاتا ہے، میں نے تو یہ کبھی سوچا تک نہیں تھا کہ آج تم جیسا بڑا مہاراج دھول میں لوٹ رہا ہے، جو کبھی شان و شوکت اور بہادری میں کسی کا ہمسر نہیں تھا۔ دریودھن نے ان کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا، دوستوں، اس دنیا کا یہی دستور ہے، ایک وقت میں سب کا خاتمہ ہو جانا ہے۔ آج وہ وقت مجھ تک آن پہنچا ہے۔ بھیشم، دروناچاریہ، کرپاچاریہ، رادیو، شکونی، شلیا اور تم جیسے محافظ ہوتے ہوئے میری یہ حالت ہو گئی ہے۔ قسمت کا لکھا کوئی نہیں ٹال سکتا۔ میرے ماں باپ میری موت کا سن کر بہت دکھی ہوں گے۔ ان سے کہنا کہ اس سے بڑھ کر فخر کی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ میں جب تک جیا سر اٹھا کر جیا۔ میں نہ تو کسی مقابلے میں ہارا اور نہ کسی دشمن کے آگے سر جھکا کر پناہ مانگی۔ مجھے پتا ہے کہ میری ماں بہت روئے گی، لیکن تم اسے سمجھا بجھا کر چپ کرا دینا۔ دوستوں، جس طرح دھوکے سے بھیم نے مجھے مارا ہے، اسے یاد رکھتے ہوئے تم پانڈووں کا کبھی بھروسہ نہ کرنا۔ میرے لیے یہ بہت خوش قسمتی کی بات ہے کہ میں تمہیں اس جنگ کے بعد بھی زندہ دیکھ رہا ہوں۔ تم لوگوں نے مجھے فتح دلانے کے لیے ہر کوشش کی، لیکن خدا کو یہ منظور نہ تھا۔ یہ کہتے ہوئے دریودھن کا گلا روند گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ جنگ کے خاتمے کے بعد ہستناپور کے ہر گھر میں ماتم ہو رہا تھا۔ تمام عورتیں اور بچے اپنے پیاروں کی موت پر رو رہے تھے۔ مہاراج دھرت راشٹر ان بین کرتی عورتوں کے ساتھ کروکشیتر کے میدان میں گئے۔ اپنے سب بیٹوں پوتوں کی موت نے اندھے دھرت راشٹر کو بے حال کر دیا۔
اس کے مشیروں نے اسے چپ کراتے ہوئے کہا، مہاراج، تسلی کا کوئی بول کسی دکھی کے درد کو تو دور نہیں کرتا، لیکن یہ دیکھیں کہ ہزاروں راجوں اور راجکماروں نے آپ کے بیٹے کی خاطر جان دی۔ اب آپ کا فرض ہے کہ ان سب کی آخری رسومات ادا کریں۔ ودھرا بولا، جب روح جسم چھوڑتی ہے تو بھائی بیٹا جیسا کوئی تعلق یا رشتہ نہیں بچتا۔ روح کہیں نامعلوم جگہ سے آتی ہے اور وہیں چلی جاتی ہے۔ ہمارا ان جسموں کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ مہارشی وید ویاس آگے بڑھے اور دھرت راشٹر کو دھارس بندھاتے ہوئے بولے، عزیز بیٹے، کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو تم نہیں جانتے یا مجھ سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تمہیں بخوبی پتہ ہے کہ جو پیدا ہوا اس نے مرنا ہے۔ مجھے خدا نے بتایا ہے کہ اس جنگ کا مقصد ہی دھرتی کا بوجھ کم کرنا تھا، اور اس وجہ سے یہ جنگ نہ روکی جا سکی۔ یدھشٹر بھی تمہارا ہی بیٹا ہے، اس کو اپنا جان کر بیٹوں جیسا پیار دے کر اپنا غم دور کرنے کی کوشش کرو۔ یدھشٹر روتی ہوئی عورتوں کے درمیان سے آگے بڑھا اور دھرت راشٹر سے گلے ملا تھا۔ دھرت راشٹر نے بے دلی سے اس سے گلے لگایا۔ اس نے بھیم سین سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ جو ہی بھیم آگے بڑھنے لگا، کرشن نے اسے پرے کر دیا اور لوہے کا ایک پتلا دھرت راشٹر کے سامنے کر دیا۔ اس نے اس پتلے کو گلے لگایا، لیکن جو ہی انہیں خیال آیا کہ بھیم نے کیسے دھوکے سے میرے بیٹے کو قتل کیا ہے، تو غم اور غصے کی شدت اس قدر بڑھی کہ اس کے بھینچنے سے پتلا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ دھرت راشٹر نے افسوس سے کہا، میرا غصہ مجھ پر اس قدر غالب آ گیا کہ میں نے بھیم کو قتل کر دیا۔ کرشن نے جواب دیا، مہاراج، آپ کے دل میں جو خواہش پل رہی تھی مجھے اس کا پہلے ہی پتہ تھا، اس لیے میں نے آپ کے سامنے بھیم کے بجائے لوہے کا ایک پتلا کھڑا کر دیا تھا، تاکہ آپ کا غصہ اس پتلے پر نکل جائے اور یوں بھیم مرنے سے بچ جائے۔ دھرت راشٹر نے شرمندگی مٹانے کے لیے سب پانڈووں کو گلے لگا کر دعائیں دیں۔ میدان میں پڑی لاشوں کو گدھ نوچ رہے تھے۔ اپنے پیاروں کی یہ درگت دیکھ کر عورتوں نے بلک بلک کر رونا شروع کر دیا۔ اپنے رشتہ داروں کی قتل کا دکھ ہر روز بڑھتا جا رہا تھا۔ پچھتاوا اور افسوس اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ یدھشٹر نے فیصلہ کر لیا کہ وہ دنیا چھوڑ کر جنگلوں میں جا کر تپسیا کر کے اپنے گناہ کا بوجھ کم کرے گا۔ اس نے اپنے بھائیوں کو بلا کر کہا، راج پاٹ یا دنیاوی سکھ واپس حاصل کر کے مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ تم حکومت کرو اور مجھے جنگل جا کر ریاضت کرنے دو۔ ارجن نے یدھشٹر کو اپنے ارادے سے باز رکھنے کے لیے گھریلو زندگی کے فوائد گنوائے اور اس کے علاوہ نیک کاموں کی ان صورتوں کا ذکر کیا جو وہ سنیاس لیے بغیر ہی انجام دے سکتا ہے۔ بھیم بھی بہت درستی سے بولا، افسوس، آپ کی مثال ایک ایسے جاہل آدمی جیسی ہے جس نے شاستروں کو سمجھے بغیر ہی زبانی یاد کر لیا ہو۔ سنیاس شتریوں کا دھرم نہیں ہے۔ شتریوں کا فرض عملی زندگی میں حصہ لینا ہے۔ عملی زندگی کے فرائض سے منہ موڑ کر جنگلوں میں چلے جانا نہیں، بلکہ انہیں سر انجام دینا ہے۔ نکلا نے بھی یدھشٹر کی منت کی، آپ میرے باپ، ماں، استاد اور بھائی ہیں، ہمیں یوں اکیلا چھوڑ کر نہ جائیں۔ سہادیو نے بھی یدھشٹر کو روکنا چاہا۔ ماں کنتی بھی چپ نہ رہی، ہم نے دریودھن اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر کے بہت اچھا کیا، تمہیں اس پر پچھتاوا نہیں ہونا چاہیے۔ راجا کا فرض ہے کہ وہ گنہگار کو سزا دے، اس اہم فریضے سے وہ خود کو بچا نہیں سکتا، اس لیے پچھتاوا بے معنی ہے۔ اب تمہارا فرض بنتا ہے کہ رونا دھونا چھوڑ کر راجدھانی کی باغ ڈور سنبھالو۔ سب لوگوں نے یدھشٹر کو اس کی ذمہ داری سمجھاتے ہوئے راجدھانی جا کر اس کی ذمہ داریاں سنبھالنے کا مشورہ دیا۔ یدھشٹر کی تاج پوشی بہت دھوم دھام سے ہوئی، اور تاج پوشی کی رسم بہت شان و شوکت سے منائی گئی، جس میں بہت زیادہ گھوڑوں کی قربانی دی گئی تھی۔ ارد گرد کے علاقوں سے آئے ہوئے غریبوں اور برہمنوں کو بہت زیادہ خیرات دی گئی تھی۔ اس طرح ایک طویل مدت کے بعد کورووں کا خاتمہ کرنے کے بعد ہستناپور کا راج پاٹ اپنے حق میں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔